اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، ہم 5واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ ہود 5واں رکوع۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، جنہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اور تم تو بس افترا پردازی کرتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرے اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، اس ذات پاک کے جس نے مجھے پیدا فرمایا۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں جانتے؟ مزے کی بات ہے آپس کی، جیسے آج کل نئے نئے نا قرآن شریف پڑھنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے اسٹائل کے۔ وہ کہتے ہیں جو لکھا ہے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، جو نہیں لکھا ہم اس کو بریکٹ نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، نہ لگائیے گا، لیکن کچھ اصول ضابطے تو ہیں ہی ہیں، اس کو آپ لگائیں گے۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، کہ میرا اجر اس کے ذمے ہے جی جس نے مجھے پیدا فرمایا، ابتداء آفرینش کرنے والا۔ تو وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ مجھے میرا ذمہ اجر اللہ کے ذمے، تو یہ غلط ترجمہ ہو جائے گا، یا یہ بریکٹ ہے؟ بھاجن یہ بریکٹ نہیں ہے، بریکٹ اسے کہتے ہیں جو ترجمہ نہیں بنتا اور آپ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں اپنی مرضی کا مطلب۔ لکھا نہیں ہے قرآن شریف میں، لیکن اپنی مرضی کا مطلب نکالنے کے لیے آپ ایک بریکٹ کا اضافہ کرتے ہیں، وہ ہے اضافہ، وہ ہے بریکٹ۔ لیکن آپ ایک عام فہم مفہوم کو اگر عام آدمی کی زبان میں آسان کرتے ہیں، یہ بریکٹ لگانا نہیں ہے، یہ نہ قرآن شریف میں تحریف ہے۔ عام آدمی کی فہم کچھ اور ہے نا۔ اب جیسے وہ انجینئر صاحب نہیں، محمد علی مرزا، وہ بتا رہے تھے کہ جی میں نے جو قرآن شریف سیکھا ہے وہ احمد رضا بریلوی کے مرحوم نے بھیجا تھا، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر ہے باقی تو عربی پڑھتے تھے، یہ عربی بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے، ہندی بھی جانتے تھے، تو انہوں نے عام فہم الفاظ میں قرآن شریف کو ہماری زبان میں ڈالا ہے، ورنہ کون سیکھتا اس طرح؟ عربی کتنے لوگ پڑھ لیتے؟ ہندوستان کے رہنے والے کتنے لوگ تھے جو عربی جان سکتے ہیں؟ آج کے دور میں بھی اگر اردو ترجمہ آپ ختم کر دیتے ہیں، کوئی اور ترجمہ، تو انگریزی جاننے والے کے پاس کون سی آپشن ہے؟ وہ عربی پڑھ لے گا، فرق بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، وہی پڑھ کے بتاتا ہے آپ کو۔ آپ کی مادری زبان عربی کبھی بھی نہیں ہوگی، ہے نا، کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں مادری زبان کب ہو جائے گی عربی؟ مدر لینگویج ہماری نہیں ہے۔ وہ جن کی مدر لینگویج ہے، میں یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، جن کی مدر لینگویج ہے عربی زبان میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، اور وہاں عربی میں تفسیر موجود ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو؟ عربی میں اس کے تراجم اور تفسیر موجود ہے، مفہوم موجود ہے کہ جی عربی میں کیا لکھا گیا ہے، عربی میں اس کا جواب بھی موجود ہے۔ عربی پڑھنے والا بھی اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کسی رہبر استاد کے مرحوم منت ہے، وہ بتائے گا اصل میں لکھا کیا ہے۔ اس کے اندر وہ عام فہم الفاظ میں جیسا آدمی آیا ہے سوال کرنے والا، ویسے اس کی زبان میں وہ اس کو آسان بتائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت ایک استاد، بحیثیت ایک عرب، یہ ایک بالکل بڑا اعزاز ہے اور بڑا عرفان ہے اور بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح بہت سارے بدو صحابہ کرام کو اسی طرح سکھایا ہے۔ قرآن شریف کی بہت ساری آیتیں اب بالکل بچوں کی طرح سے جیسے صحابہ کرام آتے تھے اور گھٹنوں کے بل تک آتے تھے، قرآن شریف اس میں احادیث میں لکھتا ہے کہ جی سیکھنے آتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے کہ جی اس آیت کا مطلب بتائیں، اس آیت کا مطلب بتائیں۔ وہ آپ بالکل بچوں کو جیسے سمجھایا جاتا ہے آپ ایسے ہی انہیں سمجھاتے تھے، عربی ٹو عربی۔ جیسے آپ آج اسکولوں میں دیکھتے ہیں انگلش ٹو انگلش ٹرانسلیشن، انگلش ٹو انگلش، ایکسپلین دا فالوئنگ ان انگلش، ہے جی سلیس اردو کرتے ہیں جیسے اردو کی آپ اردو میں، اور یہ کی جاتی ہے۔ یہ ہر آدمی کی فہم میں نہیں ہوتا، کچھ لوگوں پہ وضعیت ہو جاتی ہے، وہ اپنے حساب سے ایک مفہوم بناتے ہیں کہ جی عربک کلچر کیا ہوگا۔ اب ترجمہ کرنے کے طریقے ہیں، اس میں سوائے زبان کے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ اکیلی زبان کا ہی ٹرانسلیشن سیکھ لیں گے ورڈ ٹو ورڈ اور وہ ہو جائے۔ وہ آپ گوگل پہ کر کے دیکھیے گا، گوگل ایک مشین ہے نا، اس میں ایک سافٹ ویئر پڑا ہے۔ وہ جب ہم چائنیز زبان سیکھ رہے تھے تو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا اس کا، ہمارے ٹیچر نے بتایا، ہمیں کر کے دیکھیے گا۔ وہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرتا ہے گوگل جو ہے نا۔ آپ اردو کا کوئی سینٹینس یا انگلش کا لکھ دیں اور کہیں ٹرانسلیٹ اٹ انٹو چائنیز، وہ اس کے اندر الٹا کر دے گا،
باہر شروع کا لفظ شروع میں پہلے کا لفظ آخر میں، کیونکہ ہمارے یہاں تو جملہ بولنے کا طریقہ کچھ اور ہے، چائنیز میں جملہ بولنے کا طریقہ کچھ اور ہے، ایون ترکی زبان میں ایسے ہی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روٹی کھاؤں گا تو وہ یہ ترکی زبان میں نہیں کہا جائے گا، وہ کہے گا روٹی مجھ سے کھائی جائے گی، پیسو وائس ہے، بہت سارے جملے وہ اب وہ جب گوگل اسے ٹرانسلیٹ کرے گا نا، وہ ایسا ایبرپٹ کرے گا کہ میں روٹی بن جاؤں گا اور کھاؤں گا میں الٹی چیز، یعنی الٹا سبجیکٹ ورب بن جائے گا، ورب آبجیکٹ بن جائے گا، الٹا کام۔ اس کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کلچرل آدمی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ڈیپلی اس علاقے کا کلچر سیکھتا ہے، پہلے معاشرت سیکھتا ہے اور پھر سمجھاتا ہے کہ اس کلچر میں کون سے محاورے کا کون سا مطلب ہے، کس لفظ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ مسومۃ الخیل اگر کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا، تعال کس کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری ٹرمز بے شمار جو نارمل اگر آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کسی کتاب سے یا کہیں آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے ٹرانسلیٹر کے طور پہ سیکھا ہے، آپ وہ نہیں سیکھتے بات جو کہ ترجمے کے لیے ضروری تھی۔ اس کے لیے آپ کو ہسٹری جاننا ضروری ہوتی ہے کہ عربین کلچر کیا ہے، وہ کون سی ٹرم کون سے موقع پہ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل سیم یہاں پر بھی ہے، بالکل اسی طرح جیسے گورے آتے ہیں یا جرمنز آتے ہیں پاکستان میں اور وہ عربی یا ہندی اردو یا ہندی بولتے ہیں تو وہ ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں پہ اردو کا کورس کر کے آئے ہوتے ہیں۔ جب اردو کا کورس آپ کرتے ہیں تو وہ والا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں رائج ہے، ہماری اسپوکن اردو ایک الگ چیز ہے، کتابوں میں لکھی اردو ڈفرینٹ ہے بالکل ہی۔ اسی طرح سے عربین کلچر کے اندر کسی طرح اور بولی جاتی ہے، قرآن شریف کی عربی بالکل علیحدہ ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو کلچرل ویلیوز دیکھنی پڑتی ہیں کہ اسے ضرب المثل کیسے استعمال ہو رہی ہے اور اس میں سمجھانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور قرآن شریف کا تو ایک اعجاز ہے کہ یہ تو ایسی ہے کہ آسانی ہے تو اس میں آسانی ہے اور مشکل ہے تو ایسا پھنسو گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا ہے کیا، کر کے ڈھونڈ کے دیکھ لو۔ ابھی میں اس میں 10 آیتیں آپ کو بتا دوں، کسی کا پیو جواب بتا دے اس کا، میں دعویٰ کوئی نہیں کر رہا کہ جی میں بتا دوں گا، بالکل میں بالکل اس بات کو نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے ابھی پوچھا جائے لو جی آپ کہیں گے یار یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں کہ ان فیکٹ اس کا مطلب کیا ہے قرآن شریف میں جو لکھا ہے۔ تو بڑے بڑے سیانے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے آپ کو یوں اس کا مطلب بتا دیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی میں بڑا بتانے والا بیٹھا ہوں نا، لیکن بڑے بڑے محنت کرنے والے لوگ ہیں بھائی، انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں قرآن شریف سیکھنے میں، تو فرق تو باہر ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفار کرو اللہ کے حضور، ثم توبوا الیہ، اور رجوع کرو توبہ کرو اس کی طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، وہ آسمان سے تم پر بارش نازل فرما دے گا اور موسلا دھار، اور بڑھا دے گا تمہاری قوت میں تمہاری قوم کو پچھلی قوت سے بھی زیادہ، اور منہ موڑتے ہوئے جرم کرتے ہوئے نہ ہو جاؤ۔ یہ زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ یہاں خوش سالی کا بڑا ایک دورہ تھا اور بہت برے حال ہوئے لوگوں کے، تو اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ قولوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما انا نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود ہمارے پاس تو کوئی کھلی دلیل تو لے کر نہیں آیا جو ہم بالکل کہے اتھینٹک، اب تو مان ہی لینا چاہیے، کوئی پکی بات تو ہمیں لگتی نہیں، اور ہم تو اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں تمہارے کہنے پر، ہم تو نہیں ہیں تجھ پر ایمان لانے والے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بالسوء، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے کسی خداؤں نے ہی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تم پر کسی بھگوان کا عذاب نازل ہو گیا۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، ہود علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں ان بتوں سے یا ان شریکوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اب یہاں پہ کئی لوگ ہیں نا نئے ترجمہ کرنے والے، پھر پاپولر جو ہے مارکیٹ میں 2 روپے والے، وہ کہتے ہیں یہاں بتوں کا ذکر نہیں ہے، اور تیرے ماموں کو پھر وہاں پہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے، کس چیز کی پوجا کرتے تھے یہ کرنے والے؟ کہتے ہیں جناب بت تو بنائے نہیں کبھی، یہ تو بت تو دماغ میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو بت دماغ میں ہوتا ہے وہی کالی ماتا کا وہاں رکھا ہوا ہے سامنے والے کے مندر میں، یہ 7 ذرا سڑک پار کر کے جاؤ انڈیا کی طرف، بت ہی بت ہے وہاں، وہ بت بنے ہوئے یا وہ بھی تمہارا لگتا ہے دماغ کی اختراع ہے؟ بے وقوف لوگ، بے وقوف، وہ کہتے ہیں پتھر کے بت بنے ہی نہیں کبھی۔ عجیب، یعنی آنکھوں دیکھی کھلی، صرف ایک نئی بات کرنے کے چسکے میں یہ قوم ایسی دیوانی ہو گئی ہے
کہ ہم ایک نیا ٹوسٹ پیدا کریں کہانی میں اور بتائیں کہ جاہلو مورخو تمہیں تو پتہ نہیں مرد دانا تو میں ہوں. مرد دانا ہونے کی کیا بات ہے اس میں؟ چاہت فتح علی بنے رکھے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو موسیقی جو پہلے ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہی نہیں. میں اصل نئی موسیقی تمہیں بتاتا ہوں. وہ ساری موسیقی توڑ مروڑ کے نا پٹھی کو ترس مار دیتا ہے. تو کہتے ہیں واہ واہ لعنت تختی لعنت تیرے منہ سے. لوگ یہی کہیں گے نا پھر جو موسیقی جانتے ہیں. تو یہ نئی بات کہنے کا جو چسکا پڑ گیا ہے نا اس قوم کو, اور نئی نئی باتیں سننے والے جو بیٹھے ہیں وہ بڑے اپیلنگ ہے ان کے لیے یہ چیزیں. اور یہاں پہ بتوں کا ہی ذکر ہے, بتوں کو بنایا گیا. قرآن شریف میں بتوں کے نام دے دیے گئے, بحیرہ, صاحبہ, بہت ساری چیزیں عجیب قسم کے, لات, منات, عزا, حبل, قرآن شریف میں لکھے ہوئے نام پڑیں گے. تم ان کو کبھی اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو, کبھی کچھ نام لکھے ہوئے. لیکن وہ نئے ٹوسٹر جو ہے نا, ہے جی, وہ کہتے کہ نہیں جی یہ ایسی کوئی ذکر نہیں ہے اس میں کہ جی بتوں کی پوجا کبھی کسی نے کی نہیں, کس ماموں کی پوجا کا ذکر ہے بتوں. اچھا جی, من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, اس کے سوا بس سازش کر لو میرے خلاف, سب مل کر مجھے مہلت نہ دینا. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بلا شبہ میں نے تو بھروسہ کر رکھا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہوئے زمین پر مگر اللہ نے تو اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احاطہ عمل میں ہے ہر جاندار, ہر زیرو. یعنی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے نا, وہ کہا کہ نہیں جانوروں کو تو بال ہی نہیں ہوتے ماتھے پہ, یہ قرآن شریف میں کیا لکھا. اب اس طرح کے سوال چونکہ مارکیٹ میں بہت پھر رہے ہیں, اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اب ڈسکس کرنی پڑ رہی ہیں, ورنہ یہ تو عام فہم باتیں ہیں نا. وہ کہیں جی کیڑے جانور کا تو بال ہی نہیں ہوتا, وہ تو کیسے ان کے خدا نے پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے. عجیب عجیب بات. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ ہماری پہنچ سے, ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو, ہم جب چاہیں گے پکڑ لیں. وہ جیسے کل میں ایک اور ریل دیکھ رہا تھا, کوئی فارنر تھا اور قرآن شریف اور بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سارے رکھے ہوئے تھے. تو اس نے وہ آیتیں ڈھونڈ لی قرآن شریف میں سے اور بڑی ٹھیک تلاوت کی, جس میں وہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے خود کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے نازل کیا قرآن کو اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور توریت میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم نے بنایا آسمان زمین کو. اب یہ ہم کا جو اس نے صیغہ اٹھایا نا, وہ اس نے کہا اس کا جواب کون ہے, ہم کون ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں بائبل سے, دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دی ہولی گوسٹ. ہم جملہ دے کر ڈھونڈ کے لاتے کس طرح لانے والے. اب اس وجہ سے کیا اس معصوم پیارے بچے نے کہ اس کو عربی تو آ گئی ہے لیکن اسے کلچر نہیں پتا کہ یہاں تو بولا ہی جاتا ہے. ایشینز تو بولتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, ہم بیٹھے ہیں, ہم جاتے ہیں. واحد جو مذکر ہے وہ اپنے لیے اکثر یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں, ہم نہیں بولیں گے, ہم نہیں کہتے. یہ واحد کا صیغہ بھی آپ لوگ اس طرح نوابوں کے ہاں اور جو بڑے تہذیب یافتہ فیملیز ہیں, خاص طور پہ لکھنؤ والے یہ بولتے ہیں ایسے کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں جانیں گے. تو اپنے بارے میں, مذکر کے بارے میں, واحد کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو 12 وہ اب چونکہ آپ کو کلچر نہیں پتا ہوتا اس لیے نئے نئے ترجمے, اور پھر لوگ کہتے ہیں او یہ تو ہم نے سوچا نہیں, یہ تو بالکل. اب انہوں نے کہا کہ پھر دیکھو فائنل ریولیوشن بائبل ہے, اسے اٹھا لو, کیونکہ قرآن شریف کے سوالوں کا جواب بھی تمہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے, ہمارے بھگوان جیزس کرائسٹ نے لکھا ہے. کمال ہوگی بات. یعنی اعتراض پر آئے, میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اب یہ کام بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ ہمارے. یہ میری اب غلطی ہے, میں بچپن کی آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں, وہ جاہلیت کی, ایام جاہلیت. ہمارے جو کزن ہیں بڑے اچھے, وہ تبلیغی جماعت میں بہت پیارے, اور وہ جاتے تھے تبلیغی جماعت میں اور رائے بڑھ جا رہے ہیں اور یہ وہ, اور جیسے ان کا اجتماع ہوتا ہے اور جب گشت ہوتی ہے وہ مسجد میں چلے جانا, گشت کرنا اور لوگوں کو تبلیغ کرنی, نماز کی طرف آ جاؤ, ترغیب کرتے ہیں, نہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا جو اہل سنت والجماعت کے کھنس کی وہ ان کے ساتھ وہ ہے ہی فطری کہ ہم گستاخ رسول ہیں جی. وہ لوگ ذرا ٹائٹ ہو جائیں, ہاں گستاخ رسول ہے, اچھا اچھا آؤ نال چلیے. وہ آپ کمیونٹی بڑھانے کے لیے ہر ایک دوسرے آدمی کو گستاخ رسول کرتے رہتے ہیں. تو ایام جاہلیت کی بات میں نے پہلے کہہ دی, دیکھو پہلے بات کر, آپ کسی کے اندر گھس کے دیکھیں گے گستاخ ہے, چلو اوکے.
اب وہ میں نے ان کو ویسے پکڑ لینا کبھی بھی، یار یہ مسلمانوں کو آپ تبلیغ کرتے ہیں نماز روزہ تو انہیں آلریڈی پتا. وہ کہتے تھے نہیں پتا، ہم گھس چکے ہیں، گھوم چکے ہیں، پھر چکے ہیں، سوال جواب کر چکے ہیں، نہیں پتا لوگوں کو. سندھ میں آپ چلے جائیں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، انٹرنل میں جہاں چلے جائیں نماز نہیں آتی، جمعے کی نماز تو پڑھی کبھی نہیں. ہم حیران ہوتے تھے کبھی نہیں ہو سکتا، ہماری مسجد تو فل بھری ہے، کیونکہ ہم تو کنویں کے مینڈک تھے نا. کنویں کا مینڈک بڑا خبیث ہوتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے کہ جی میری کائنات تو سب سے خوبصورت ہے. پتہ جب لگتا ہے جب وہ چڑی حد بازا پھنس جاتی ہے نا، مینڈک کو اٹھا کے باز لے جاتا ہے، وہ اوپر سے دیکھتا کہتا ہے اتنی بڑی زمین ہے، اتنا پانی. وہ پتہ چلتا ہے گندا نالا چھپڑ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ یہ سمندر بے کرام بے بحر، کمال ہو گیا. وہ بھی گندا نالا ہوتا ہے، اس نے کبھی نیل نہیں دیکھا ہوتا، اس نے کبھی بحر الکاہل نہیں دیکھا ہوتا. وہ دیکھے تو وہ تو آنکھیں حیرت ہی پھٹ جائے. تو ہم کنویں کے مینڈک تھے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹھیک کہتے تھے بھائی، وہی ٹھیک کہتے تھے. بے شمار لوگ ہیں جنہیں نماز نہیں آتی، جنہیں قرآن نہیں آتا. ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ جی سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں لکھا کیا ہے. میں یہ ایمانداری حلفاً بتا رہا ہوں آپ کو. سورہ مزمل میں کیا لکھا ہے کسی سے پوچھ لیں گے جی کیا کہا ہے کبھی کہ یہ کیا ہے، یہ مت پوچھو بھائی، یہ مت پوچھو، بس فر زبانی یاد ہے. ورتل القرآن ترتیلا ان سلوک کیا تو قرآن ثقیلا، جتنا مرضی سن لو، لیکن کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں. ابھی یہ اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دوبارہ دہرانی پڑ رہی ہیں کہ لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں نئے نئے. اور یہ بخار جب وہ ہوتا ہے نا، نیا نیا لڑکا یا لوڈا یا لوڈیا جوان ہوتی ہے نا، وہ 15 14 15 18 سال تک 20 سال کے، وہ چھوٹے موٹے گناہوں کی علتوں پہ پڑے ہوتے ہیں. وہ اندر سے ہوتے ہیں کچے ڈرے ہوئے. وہ مسجد اور مولوی کی بات جب سنتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہوں پڑھ لینا چھڑنا کوئی نہیں آگے تو آنا، وہ اپنا خود سمجھتا ہے یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے. مولوی کو پتہ چل گیا کہ میں کیا گڑبڑ کر کے آیا ہوں پیچھے کا. اب مطلب سائیکولوجیکل افیکٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ایپ شاید دیکھ لیا ہے اس نے. اور بابا جی تو ہوتے ہی ایسے، بڑے پیر و مرشد جو ہوتے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں ایسا آ جانا ذرا کر میرے کو. وہ بچہ کہتا ہے دھک 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 دھک. بابا جی کو پتہ چل گیا میں باتھ روم گیا تھا، میں نے تو گندی حرکت کی. وہ بچہ وہ علتوں میں پڑا ہوتا ہے اس وقت، بابے کو پتہ ہوتا ہے یہ کس چکر میں ہوگا. بہرحال بات وہ انسان ایسا ہی ہے، انسان ایسا ہی ہے. اس کو ڈر خوف نکل جائے تو یہ فرما بردار بھی نہیں ہوتا. ایک بڑی مجبوری ہے اس کی، فارمیشن ہی ایسی کیا کہتے. تو بلیک میلرز خبیث کے بچے وہ ان چیزوں کو بلیک میل کرتے. پھر یہ جب الٹی سیدھی کسی نوسکھیے کی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی نئی نئی تفسیریں نیا نیا مولوی ہے. اب ہوتا کیا ہے، ٹیکنیک کیا ہے، پاپولر ہونے کی ٹیکنیک ہے. آپ 4 باتیں تو کریں سچی کھری جو بالکل کون سی نہیں ہو، ٹک ٹکا کے جو معاشرتی ایپ چل رہے ہیں نا ٹکا کے کہہ دیں کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، ناپ تول میں کمی اور یہ ہو رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، چوری ہو رہی ہے. اب بندہ کہے ہاں یار یہ بڑا عالم دین ہے. قرآن کی 4 آیتیں پڑھ کے سنا کے 5ویں تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسرا آدمی کہے گا ہاں فلیٹ ہو جائے گا کہ یہ بڑا بڑا لکھا آدمی ہے، اور سناؤ اور بتاؤ. 5ویں بات وہ اپنی کر کے ڈل جائے گا. وہ لجے گا لچ چلے گا شاہد فتح علی والی کہ نیا راگ تو میں سنا رہا ہوں، نیا سن تو میں نے ایجاد کیا، یہ تو سارے مورخ ہیں پیچھے. بات یہ ہوتی ہے آپ قرآن شریف سیکھنے کے لیے ٹیکنیکس یہی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کلچرل ویلیوز کو سمجھیں گے اور آپ کو اپنا دل سے اندر کے اندر سے صاف کرنا پڑے گا بھائی جان. اندر کے اندر سے صاف ایمانداری ہی کرنی پڑے گی. یہ کتاب تب سمجھ آئے گی، ورنہ آپ وہ بہکے میں بھٹکیں گے نا جو آپ کو کوئی پرسان حال نہ ہو. قرآن شریف پڑھیں، اس میں ہی لکھی ہوئی یہ بات کہ اس کو پڑھ کے جن کے ایمان کمزور ہونے ہیں وہ تو راستے سے ہی ہٹ جائیں گے، جن کے ایمانوں میں اضافہ ہونا تھا وہ ہو چکا. لکھا ہوا ہے نا قرآن شریف، پڑھا ہے آپ نے. تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر کے اندر کو نہیں مار ڈالتے، اس بدماشی کو نہیں چھوڑ دیتے، آپ اللہ کی کتاب سمجھیں گے ہی نہیں. آپ کو اس میں الٹے نقطے ملیں گے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں آج کل حدیث کے منکر مارکیٹ میں بڑے علمی بازار ہیں. اب وہ ایسی چبھتی ہوئی حدیث ڈھونڈ کے لائیں گے نا کہ اس میں تو اعتراض کرے ہی کرے بندہ. وہ ایسی مشکل حدیث ہوگی اور ایسا معاملہ ایسا ٹاپک ہوگا کہ بندہ کہ یار ہاں غلط ہے صحیح. کل میں ایک شیعہ رافضی کی وہ مولوی کی ذاکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، رافضی نہیں کہا میں نے، وہ میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا ہے کہ شیعہ عالم کی وہ ایسی پھسل کی زبان بالکل نہیں کہا.
وہ کہہ رہا ہے کہ جی ضیاء الحق کا دور تھا تو ہم بیٹھے تھے جنرل ضیاء کے پاس، ہمارا وہ آیا ہوا تھا، تو جنرل ضیاء نے کہا کہ جی کون بغیرت ہے جو کہتا ہے کہ جناب علی باب فدق کا معاملہ ہوا اور حضور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ڈیمانڈ کی کہ میرا پلاٹ مجھے دے دیا جائے، آگ دے دیا جائے. تو کہتے ہیں وہ ہمارے ایک عالم دین پتہ نہیں بیٹھے تھے، کون بیٹھے تھے، وہ لائبریری گئے اور وہاں سے 7-8 کتابیں بخاری اور مسلم اور یہ اور وہ مشکوٰۃ اور شریف وہ سارے لے آئے. انہوں نے کہا 7 بغیرت تو یہ ہے، باقیوں کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. ان سب نے لکھا ہے کہ جی یہ باغ فدق کا معاملہ ہوا ہے، اس میں حدیث موجود ہے. تو اس طرح کی چبھتی ہوئی اور اعتراض والی حدیثیں ڈھونڈنے میں بڑے ماہر ہیں لوگ. وہ اچھی محبت والی حدیث ان خبیثوں کو نظر ہی نہیں آتی، ان کی آنکھوں پہ وہ پردہ پڑا ہے کہ جس سے ایمان مضبوط ہوتے ہوں، جس سے تمہارا دین پکا ہوتا ہو، جس میں آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہو، وہ تو بات ہی نہیں کرنی. ایسی اعتراض والی بات کرو جس کا راوی کمزور مل جائے، جو کوئی چبھتی بات ہو، جس میں کوئی نقطہ کھیڑا جا سکتا ہے، وہ والی بات کر کے سنا دو، وہ والی بات کر کے بتا دو. لوگ کہیں گے حدیث ہی جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، کتاب ہی غلط ہے. وہ بھائی صاحب بات اتنی ہے، قرآن شریف تو کتاب ہے اللہ کی، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ والا نسخہ، اب کوئی پوچھے، اور کیونکہ میں نے یہ سوال کل سنا ہے بڑی تفصیل سے، آپ نے بھی نیٹ پہ دیکھا ہو، وہ والا نسخہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا جا رہا تھا وہ کدھر ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھا، حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت علی کے پاس تھا. حضور پاک کے دور میں جو لکھے جا رہے تھے وہ نسخے، وہ ہڈی کے اوپر، وہ جلد پر، کھال پر، کپڑے پر، درختوں کی چھال پہ، وہ کدھر ہے وہ نسخہ؟ وہ اوریجنل اسکرپچر تو وہ ہے، وہ کدھر ہے؟ آپ کے جو میوزیم میں پڑا ہوا ہے وہ تو کوئی سال کے 300 سال بعد کا، 200 سال بعد، 250 سال بعد کا، یا میکسیمم بہت آپ کو پرانا نسخہ ملے گا تو سیدنا عثمان غنی کے دور کی تدوین ملے گی. اور سیدنا عثمان غنی کے دور کی صحیح روایت جو آپ کو ملے گی اس میں یہ تھا کہ، اب جواب بھی دے رہا ہوں ساتھ، بالکل یعنی روایت میں موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے جب تدوین کرائی نا اور کچھ جلدیں تیار کرائی اتھینٹک قرآن شریف کی، جس میں بہت بڑی شورا بیٹھی، بہت سارے حفاظ کرام بیٹھے اور انہوں نے تدوین کی اور اس کے کتابی شکل دی اس کو کہ ہاں جی ہم نے ایسا ہی سنا، ایسا ہی سنا. اب باقی جتنے نسخے بچ گئے تھے سب جلا دیے گئے. یہی اصول ہونا چاہیے تھا، جلا دیے. اب اس بات پہ سیدنا عثمان غنی پہ بڑا اعتراض ہے کہ انہوں نے اوریجنل اسکرپچر جلا دیے. یار ذرا دیکھو ان کی نعوذ باللہ نیت ٹھیک نہیں تھی. او بے شرف کے بچوں، وہی ہونا چاہیے تھا کہ جی نئے نئے نسخے نہ بنا لے کوئی، کہ جی یہ اوریجنل یا اصلی. اوریجنل اصلی بالکل تھا، لیکن ابتدائی دور میں اس وقت تو کتاب نازل ہو رہی تھی. جب کتاب مکمل ہوتی ہے اس کو باقاعدہ تصدیق کی جاتی ہے، حاضرین محفل ہوتے ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے جیسا جیسا سنا سب حفظ کیا ہوا ہے، اتھینٹک نام، مستند نام. اور حفاظ کرام کو بڑی شدت سے شہید کیا جا رہا تھا، بڑی تعداد ہے، تو یہ کتابی شکل دینے کی اس وقت ضرورت پڑ گئی. ورنہ اگر یہ ہوتا نا تو وہ تدوین بھی نہ ہوتی، شاید اس کی ترتیب بھی نہ ہوتی، کتاب کی شکل ہوتی، لوگ اسی نہ کچھ آیتیں پڑھ رہے ہوتے. وہ ہوا اس لیے کہ حفاظ کرام کو بڑی تیزی کے ساتھ قتل کیا جانا شروع ہو گیا اور ایسے تدوین ہو گئی. اب اوریجنل اسکرپچر آپ ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہ سوال کرنے والا کہے گا یہ دیکھو تمہاری حدیث کی کتابوں میں لکھا اوریجنل اسکرپچر تمہارے خلیفہ راشد نے جلا دیے تھے، دیکھو جواب بتاؤ. اب اس کا بندہ کہے منہ میں انگلی ہے نا، منہ ہی کہہ سکتے ہیں نا نیٹ پہ، کیا کہہ سکتے منہ میں انگلی، کہ اب جواب کیا دوں. بات یہ ہے کہ یہ ہے چور دماغ کے لوگ، چمتی بھی بات کریں گے، محبت کی بات نہیں کریں گے، ملانے جوڑنے کی بات نہیں کریں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جی ایسی باتیں کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، باقی جو اختلافی باتیں وہ کر لیں گے بعد میں، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے، کیا ضرورت ہے اس کو. آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، اپنے مکارم اخلاق مضبوط رکھو، کر لو بات اس کے اوپر. جاؤ اپنی توریت اٹھا لو، پڑھ لو اس کو، جاؤ اپنی انجیل اٹھا لو، پڑھ لو اس کو، کر لو عمل اس کے اوپر، کر لو اپنے فیصلے اس سے. ہے توریت والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے توریت کے مطابق فیصلے کرو، وہاں پر کتاب ہے تو کیوں تم نبی کے پاس کیوں آتے ہو؟ آپ نے سورہ مائدہ میں پڑھا کہ ہمارے نبی کے پاس پھر کیوں آتے ہو؟ کر لو اپنا فیصلہ اپنی توریت سے. پھر انجیل والوں کے لیے کہا کہ انجیل والوں کو چاہیے اپنے فیصلے انجیل کے مطابق کریں، ورنہ راستے سے بھٹک جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ قرآن کے مطابق فیصلے کرو، راستے سے بھٹک جاؤ گے اگر انجیل کے مطابق تم نے فیصلہ نہ کیا، کیونکہ تم نے اٹھائی ہوئی یہ کتاب. اب کرو اس پہ عمل، ہم دیکھتے تم اس پہ عمل کرتے کیسے، کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، پیش ہو جانا اللہ کے حضور، توریت والے، انجیل والے بھی اور قرآن والے بھی.
गीता वाले भी, ग्रंथ वाले भी आ जाना, उठा लेना अपनी किताब के, हमने इस पर पूरा अमल किया, कर देगा फैसला करने वाला, कर देगा। सुप्रीम अथॉरिटी तो सारे ही मानते हो ना, तुम भी मानते हो, ये भी मानते हो। अब नाम ईश्वर रख लो, चाहे वाहेगुरु जी रख लो, अब कुछ रख लो, हैं कुछ कह दो, कहते तो एक सुप्रीम अथॉरिटी को बात करो, कर लेना। फैसला होगा तुम्हारी अपनी किताब में, मेरी किताब पे तुम्हारा क्या फैसला होगा? वही जो बात मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, तौहीन रिसालत वाला जो मामला है ना, तौहीन रिसालत वाला, तौहीन रिसालत को अप्लाई करते ही गैर मुस्लिमों के ऊपर बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। गैर मुस्लिम का तो पहले दिन से असूली इख्तिलाफ है, तौहीन ही है वो आपके मुताबिक। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल ही नहीं मानता, वो तो कुरान को किताब ही नहीं मानता। उससे आप क्या अदब तस्लीम कराना चाह रहे हैं? आप उससे कौन सी तौहीन की और मजीद उम्मीद रखें? वो तो कर चुका जो करनी थी, वो कहता है तुम्हारा रसूल ही नहीं, तुम्हारी किताब ही नहीं। ये तो तौहीन रिसालत का जो फार्मूला लगाएंगे आप मुसलमानों पे लगा सकते हैं कि भाई तुम हो किताब मानने वाले, तुम्हारे पास किताब है, अब इसके फैसले पे चलोगे, नहीं चलोगे तो तौहीन कुरान है, तौहीन रसूल है, सीधी बात होगी। दोबारा होना ही चाहिए कि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दे कि अगर तुम तौरात और इंजील नहीं पढ़ोगे, ये सूरह माइदा में 7वां सिपारा गालबन शुरू हो जाता है, या 6ठे में ही है, 7वें सिपारे में, कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमाएं कि अगर तुमने तौरात और इंजील को मजबूती से पकड़ ना लिया तो तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं। हाँ ले आओ ईमान, अगर कोई ईमान वाला है, चाहे वो यहूदी है, चाहे ईसाई है, चाहे साबी है, बस उसको कोई डर खौफ नहीं होगा। डर और खौफ ना हो तो कौन होता है वो? क्या कहता है कुरान शरीफ इस बारे में है? हाँ वो वलीउल्लाह है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान शरीफ फरमा रहा है इस बात को, सूरह माइदा के अंदर पूरा पढ़ लिया। और तुम्हारा गुजारिश ये है, कल सूरह माइदा में या सूरह माइदा के बाद भी मिल जाएगा आपको, ऐसी बात। गुजारिश ये कि मैं ये इसलिए बाद में बीच में टॉपिक बदल जाता है कि इस वक्त आए दिन नए नए सवाल, नए नए जवाब लोग कर रहे हैं। सिर्फ नौ सीखिए आप, मैं खुद नौ सीखी हूँ, मैं कौन सा आलिम दीन, बिल्कुल ऐसा ही आम आदमी, और बिल्कुल कुछ नहीं मुझे पता। सच्ची जो बात है कुरान शरीफ के बारे में, ये तो बहुत बड़ी किताब है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन चंद ज़ाब्ते, चंद असूल जो बेहतरीन है सीखने के। किसी भी किताब को आप फिज़िक्स पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी किताब में कुछ फार्मूले तो अप्लाई करेंगे ना। एक तो पहले आप उस किताब को ऑथेंटिक मानेंगे। अगर आप कहें कि ये किताब है अनऑथेंटिक लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा, आप उसे पढ़ सकते ही नहीं है भाईजान, आप उसको पढ़ सकते ही नहीं। आप कहें जी मैं इसमें से नुक्ते निकालूंगा, तो आप सिवाय नुक्ता निकालने का कुछ नहीं करेंगे। आप उसकी बेहिसाब हिदायत को, बेकरार हिदायत को छोड़ देंगे, रद्द कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि जी आप घर जाके बाइबल उठाकर पढ़ लें और ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट, लेकिन जिस कदर खूबसूरत तरीका तहरीर बाइबल का है, बड़ा बदनसीब होगा जो नहीं पढ़ता। बड़ी वाज़ेह बता रहा हूँ आपको, उसने तो बहुत बड़ी मालूमात छोड़ दी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री को हाथ में लगने ही नहीं दिया। बहुत सारे नुक्ते जो बहुत सारे सवालों के जवाब उसको मिल सकते थे, एक मालूमाती किताब के तौर पर तो तुम पढ़ सकते थे। आप बेशुमार किताबें और पढ़ते तो हैं, आप सारे दिन नेट खोल के टिकटॉक तो करते हैं, उसमें आपको चाइनीज़ लड़की का और वो अरेबियन लड़की का, कोई लड़की होनी चाहिए, बस टांग नजर आनी चाहिए, उसकी रंग सफ़ेद हो। उसमें तो आप नहीं कहते कि ये वाली पढ़ूंगा, ये वाली देखूंगा, वो वाली नहीं देखूंगा। मुसलमान देखूंगा पर्दे वाली, तो मुसलमान पर्दे वाली देखता है कोई आदमी, बुर्का किया वो हो, आंखों पे ऐनक लगी हुई हो, हाथों में दस्ताने, आप वो लड़की देखेंगे? नहीं, आप टेक्नीज में देखेंगे ना। किस में देखेंगे? अपीलिंग तो वो होगी भाई, है कोई ठुमका शुमका लगा के दिखाएगी तब देखेंगे। उस वक्त आप गैर शरई नहीं करते कि ये पढ़ने से ईमान गया और ये करने से ईमान आया ना। किताबें पढ़ने से आपका ईमान गायब हो जाता है। बड़ा कच्चा 2 रुपए का ईमान रखा हुआ यार, है कमाल आदमी। ये पहले हिंदुओं में और सिखों में भी एक था कि मुसलमानों की अजान मत सुना करो वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम अपना दीन छोड़ दो। तो वो कच्चे ईमान वाले थे, यही जुमला हमने भी वहां से पकड़ लिया, तुम इनका भजन ना सुनो वरना तुम्हारा ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। यार हम अपने अल्लाह को छोड़ देंगे उनका भजन सुन के? इतना कच्चा ईमान है तो फिर ईमान ही नहीं था, तो ईमान था ही नहीं।
آپ مت پڑھیے گا کوئی، لیکن بات اس نہیں ہے کہ انسان کو ہدایت کی بات نہیں چھوڑنی ہوتی. 12. اچھا جی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اور تم روگردانی کر دو تو کرو، میں نے تو پیغام وہ والا پہنچا دیا جو مجھے اللہ نے کہا تھا. مجھے دے کر بھیجا گیا تمہارے، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہیں چھوڑ کر. میں تمہیں یہ وارننگ دیتا ہوں کہ تمہیں جانشین بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے نائب ہو جاؤ، لیکن تم نافرمان ہوگے تو وہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا محافظ ہے، احاطہ کرنے والا محافظ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو تو نجات دے دی، اور ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور یہ ہے قوم عاد کی داستان. انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور پیروی کرتے رہے ہر متکبر منکر حق کے حکم کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی ان کے لعنت اور قیامت کے دن بھی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. غور سے خبردار سن لو کہ یہ اللہ کے رب کا انکار کرنے والے تھے، جو قوم عاد تھے. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. سنو ہلاکی بربادی ہے آج کے لیے جو کہ ہود کی قوم تھی. اب یہ مت کہنا کہ یہ نافرمان تھے نہیں تھے اور یہ تو ایسے ہی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ گیا. نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے عذاب بھیجا ہے. نیچرل ڈیزاسٹر پہ یا وہ جو ایکٹ آف گاڈ ہے وہ والا نہیں، یہ وہ تھا جب ہم پکڑ کرتے ہیں سخت، ورنہ نارملی تو زلزلے وغیرہ طوفان شدید آ ہی جاتے ہیں نا، بارشیں بورشیں. یہ وہ والی بات مت سمجھنا، یہ تو ہم نے کی ہے پکڑ ان کی، تبھی پوری کی پوری قوم کو ختم کیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ بات کہ بھائی جان اب یہ مقابلے کا دور ہے، تمہیں یہ کتاب سیکھنی پڑے گی اور حدیث کا سبق سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کے انکار کرنے والے بہت تیز آگے آ رہے ہیں، بڑے بڑے فراڈی. جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی، جب تک دل میں اطاعت نہیں ہوگی، دل کے دل میں اندر کے اندر ایک نمبر اطاعت، نہ آپ کو حدیث کا سبق سمجھ آئے گا نہ قرآن کا سبق سمجھ آئے گا. سوال ہی نہیں، چانس ہی نہیں، امکان ہی نہیں. میں اسی لیے بڑا سر کو پیٹتا ہوں کہ ہمارا یہ جو گروہ ہے نا اہل سنت والجماعت بریلوی گروہ، یہ بہتر ہے، بالکل ٹھیک راستے کے لوگ تھے، اسی لیے یہ بڑی جماعت ہے مسلمانوں. اب ان کے اندر جو بڑی تیزی سے خرافات آئی ہیں، ڈسکو نعتیں آ گئیں، الٹے سیدھے نعت خوان بیٹھ گئے اور الٹے سیدھے شاعر بھی آ گئے. الٹے سیدھے شاعری انہوں نے قافیے سے قافیہ ملا کے جو حرکتیں کی ہیں نا، پھر درباروں مزاروں کا مستند مضبوط جو خانقاہی نظام تھا، صوفیہ کرام کی تعلیم، اس پہ آ کے جانشین بیٹھ گئے، گدی نشین 2 روپے والے، بیڑا غرق نعرے بازیاں اور الٹے سیدھے، اور 2 ٹکے کا بیڑا غرق ہو اس قوال کا کہ یہ الٹے سیدھے شعر ڈھونڈ کر آیا اور اس نے وہ ناچنے شروع کیا اور گانا شروع کیا اور عورتوں نے بال کھول کے وہاں بڑا دھمال ڈالا. یہ سب بعد میں ہوا، سب بات بیڑا غرق تباہی ہے. اس کو باقاعدہ میرا تو خیال ہے انفلٹر کیا گیا کہ جی یہ جو ٹھیک راستہ ہے، معلوم ٹھیک راستہ میں کس سینس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک راستہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو سب کے ہاتھ میں. کون سا مسلمان ہوگا جس کے ساتھ قرآن شریف میں تو ہے ہی. سیکھیں گے آپ تب جب فرما بردار ہو جائیں گے. بے ادب آدمی ہوگا اس سے کچھ نہیں سیکھ سکتا، بدتمیز ہوگا، بد زبان ہوگا، بے ادب ہوگا، نہیں سیکھ سکتا اللہ کی کتاب. دوسروں کے اوپینین کو سمجھنے کی یا سننے کی اگر اس میں ضرورت نہیں تو اللہ کی کتاب نہیں سمجھ سکتا. یہ اس کتاب سے سیکھنے کے فارمولے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے بہت سارے کئی دور میں غیر مسلم رہے ہیں اور آپ بالکل ان کے ساتھ بڑے مشفق، بالکل ایسے ہی مدبر اور ایک بڑے کی حیثیت سے رہے. ایک یہودی غلام تھے آپ کا، یہودی خدمت گار تھے اور جناب وہ بیمار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کی کہ ویسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کہہ جاتے تھے. عام سی بات ہے، بڑی مشہور.
ہر حدیث کی کتاب میں روایت میں مل جائے گی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں ہمارے یہاں تو یہودی کی شکل نہ دیکھ, ہاتھ نہ ملانا پڑے, ورنہ تمہارا اسلام لے جائے گا, وہ یوں کر کے جیب میں ڈالے گا تمہارا اسلام. تم کیا ہوئے میری جیب میں سے اسلام نکل گیا یار, دیکھنا بھائی ادھر تو نکلا, یا اس طرح کا ہے, یا گلے میں سے چین سنیچ ہو گئی تمہاری, موبائل کتنا ہے, کوئی اسلام ہاتھ میں پکڑا تھا چھین کے لے گیا, تو کچا سا ایمان ہے تمہارا. آپ اگر ایمان نہیں رکھتے اسلام پہ اور پکے مضبوط, تو آپ کس چیز پہ ایمان ہے؟ آپ کو تو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی جو زمین آسمان ہو جائے, میں اپنے اللہ کو تھوڑی چھوڑنے والا ہوں, میں اپنے رسول کو چھوڑ دوں گا, سوال ہی کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کتاب پڑھیں محبت کے ساتھ, تو محبت کا معاملہ جو ملتا ہے نا آپ کو, اطاعت کا, فرما برداری کا, محبت کا, وہ سوائے صوفیہ کرام کی تعلیم کے اور سوائے اس حنفی جماعت کے بریلیوں آپ کو نہیں ملتا. باقی ریجڈ ملیں گے. یہ اب بہکتے بھٹکتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ, ان میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہے, اسی لیے کہ اس میں بھی نوسیکھیے گھسنے, الٹے سیدھے نعرے باز. آج یہ نعرے بازی چھوڑ دیں تو ان سے اچھی جماعت کوئی نہیں, ان سے بہتر جماعت کوئی. نعرے بازی جہاں دیکھیں ان کو بٹھا کے کہے کہ دیکھو میں اور تم ایک ہی جماعت کے, اور تم لوگ کامیاب ہو, اللہ کرے تم کامیاب ہو, تمہاری جماعت محبت والی جماعت ہے, تم کامیاب ہونے چاہیے. باقی ورنہ گھیرا ڈال رہے ہیں, غیر مسلم بھی گھیرا ڈال رہے ہیں, اور بڑی جلدی آپ گھونچت ہو جائیں گے اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے, فرما برداری نہیں. آپ قرآن شریف سے کسی بھی آیت کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے. آپ کے پاس اللہ کی مدد نصرت آئے گی ہی نہیں, آپ کے منہ سے وہ الفاظ ہی نہیں نکلیں گے کہ آپ مدبر جواب دے سکیں, مدلل جواب دے سکیں. یہ صرف ان لوگوں کا ہی خاصہ ہوگا جن کے دل میں محبت ہوگی, اطاعت ہوگی, فرما بردار ہوں گے, اساتذہ کی فرما برداری کرتے ہوں گے, ان کی عزت کرتے ہیں دل سے, اپنے رہبروں پیشواؤں کو بھلا نہیں بیٹھے, اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں, اپنے رہبروں کو اچھا جانتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کی تکریم کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اب تو میں اپنے استاد سے بھی اونچا ہو گیا ہے, وہ ہو جاؤ استاد کا بھی چاہے گا, کیا چلا جائے گا, ہو جاؤ تم تیسری منزل پہ چڑھ جاؤ, برج خلیفہ پہ چڑھ جاؤ. استاد نیچے ٹیکسی چلا رہا ہے, آپ برج خلیفہ کے اوپر 110 منزلہ پہ چڑھ, تو اس کا ہوتا کیا ہے بات تو یہ. لیکن یہ عام فہم ہوتی جا رہی ہیں باتیں, بہت پاپولر ہوتی جا رہی ہیں, بہت زیادہ. اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے کہ نئے نئے ڈرامے باز پیدا ہوتے ہیں. وہ حضور سیدنا پیران پیر سرکار سے, شیخ عبد القادر جیلانی سرکار سے وہ باتیں منسوخ کرتے ہیں جو ہوئی ہی نہیں, دور دور تک جس کا شائبہ ہے. اب میں آپ کو بڑی باتیں بتا رہا ہوں کہ حضور سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, یادو خواجہ جی, مجدد چشتی اجمیری, یہ وہ ہستیاں ہیں جو انتہائی زبردست وحدت پسند تھے. وحدانیت پہ ان کا وہ عقیدہ تھا کہ یہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے تھے. عاشق رسول ایسے تھے کہ سنت کے بغیر پیر اٹھاتے نہیں, جوتا پہننا, جوتا اتارنا, کھانے منہ میں نوالا ڈالنا, وہ پہلے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے اس کھانے کو کیسے کھایا, کوئی بتا سکتا ہے؟ اور روایتیں موجود ہیں, اگر کسی نے کہا جی اس پہ کوئی روایت حدیث سامنے نہیں ہے, انہوں نے کھانا چھوڑ دیا, انہوں نے کہا یہ کھانا پھر میں نہیں کھاتا, مجھے پتہ ہی نہیں کہ سنت کے مطابق میرے رسول نے کیسے کھایا. وہ اتنے فرما بردار تھے, وہ کوئی اڑ نہیں رہے تھے ہواؤں میں, وہ کوئی قبروں کے اندر کسی کے نہیں پہنچ رہے تھے, کوئی فرشتوں سے ان کے کوئی ٹاکرے نہیں ہو رہے تھے کہ گچی سے پکڑا ہو فرشتوں کو اور بات ہو رہی ہے اللہ میاں کے پاس جا رہے. یہ سب بدماشوں ڈرامے والوں نے متنفر کرنے کے لیے دین سے اور سلسلوں سے, رابطوں سے یہ انہوں نے کیا. یہ رنگ برنگے نیلے پیلے جو آئے ہیں, یہ انہوں نے بدماشی بہت مچائی ہے. جنگلی تر جنگلی بیٹھے ہیں, الٹی سیدھی کتابیں لکھی اور کتابیں بکی پھر, کیونکہ خالی پڑا ہو نا. ہوا کیا ہے تحت الرجال, پاکستان کو جو جوتا پڑا ہے نا تحت الرجال کا بہت بڑا ہے. قائد اعظم کے بعد دوسرا لیڈر کوئی نہیں, سیاستدان. وہ فوجی بغیرت کا بچہ پھر سر پہ سے اترا نہیں آج تک جو چڑھا ہوا ہے. اس نے کہا جی نظام برباد ہو رہا ہے, سیاستدان بدماش ہے, میں ایماندار ہوں, میں پڑھ لوں گا. ایوب خان سے لے کے وہ بدماشی آج تک مکی کہ میں چلاؤں گا. تو تحت الرجال لیڈر ہی نہیں. علماء دین کا بھی یہی حال. ابن الوقت علماء دین آئے, ابن الوقت جناب علی پیرانے الزام پیدا ہو گئے, بڑے بڑے ناموں والے. اب جو بڑے نام تھے اور بڑی سچ بات کرتے تھے وہ تو فارغ ہو گئے, آئسولیٹ, کارڈن کر دیے گئے نا, کنارے لگے, نکرے لگے. ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں. جس نے سچی بات کی پھر اس کو چھوڑا کس نے؟ بدماشوں کا ٹولہ یہاں پہ اکٹھا ہے. پاکستان کو یہ مار بہت پڑی ہے. بچا ہوا کس لیے کہ پھر بھی محبت کا جو شائبہ ہے نا اندر خاصا,
وہ خمیر کے اندر وہ ہے موجود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, کیسا بھی آدمی ہو, کیسا بھی مسلمان پاکستانی اگر ہے, اس کے اندر عشق رسول ہوتا ہے. چاہے بریلوی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, چاہے دیوبندی ہے, چاہے شیعہ ہے, اس کے اندر عشق رسول ہوتا ہے. ہاں وہ ہو سکتا ہے چند صحابہ کرام کے خلاف بات کرتا ہوگا بھائی, اب وہ اس کا ایمان ہے, اس کی بدنصیبی ہے, بلکہ اس کا بدنصیبی ہے. بھائی دیکھو ہمارے یہاں بھی تو بہت سارے لوگوں کو گالیاں دی ہیں, ہم بھی اس صف کے لوگ ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ میں نے کسی کو گالی دی, لیکن ہمارے یہاں موجود ہیں ایسے طبقے. کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی جو تکبیر بیان کرنی ہے بڑائی, وہ امیر معاویہ کو گالی دینے سے ہوگی. مقابلہ وہاں چل رہا ہے کہ جی ہم علوی ہیں, حضرت علی کے گروہ کے, اس لیے ہم امیر معاویہ کو گالی دیں. بات تو وہیں چلی گئی, پھر آپ بھی صحابہ کو گالی دے رہے ہیں, لیکن پھر اختلافی مسئلہ ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. گزارش کی ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں عشق رسول موجود ہوتا ہے, اس کی پھر بھی بچت ہو جاتی ہے. سیکھیں سکھائیں صدقے دل سے, اور راستہ یہی ہے کہ انسان کے اندر محبت رہے اور وہ کتاب کو سیکھے اللہ کی. اور کتاب کو آپ جب سیکھ لیتے ہیں, آپ کی اپنی کتاب ہے, آپ کے اپنے اللہ میاں ہیں, آپ کے اندر گھر میں پڑھیے کتاب, ٹھیک ہوگی, آپ تک پہنچ چکی ہے, آپ اسے پڑھیں. کون کسی کا پیو نہیں روک سکتا, آپ پڑھیں. بات بہرحال یہ ہے کہ جیسے آپ گھر میں اسٹڈی کرتے ہیں نا, کہ جناب پیپر میں پرائیویٹ دوں گا, پرائیویٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے یونیورسٹیوں کے, گھر میں پڑھ کے دے دوں گا, تو آپ کو ڈگری تب ملے گی جب آپ پیپر پاس کر لیں. اتنا مان لیں, اتنا مان لیں. پھر آپ آ جائیں امتحان گاہ کی طرف کہ میں کتاب پڑھ چکا ہوں, امتحان گاہ کی طرف 4-6 لوگوں کے ساتھ مدلل بات کریں, اگر آپ اتھینٹک ہوں گے ویسے ہی آپ کی بات مانی جائے گی. اب دلیل سے نیچا نہیں دکھانا کسی کو ڈسگریس نہیں کرنا, کسی عقیدے کو گالی نہیں دینی. بے شمار عقیدے کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. ہاں اگر وہ اللہ کے خلاف بات نہیں کرتا تو بالکل ٹھیک ہے, رسالت کے خلاف بات نہیں کرتا بالکل ٹھیک ہے. معتبر ہستیاں ہیں, حضور سیدہ فاطمہ الزہرا, حضور سیدنا علی کرم الوجہ, حسنین کریمین ہیں, جو مسند صحابہ کرام ہیں, سیدنا ابوبکر, سیدنا عثمان, سیدنا عمر فاروق, بڑے بڑے نام. وہ اگر عزت کرنا جانتا ہے تو وہ سب کی عزت کرے گا. اس کو عزت کرنا آ گئی ہوگی نا, عادت پڑ گئی ہوگی. وہ یہ نہیں کرے گا کہ میں 4 آدمیوں کی عزت کروں گا, 5ویں کی بےزتی کروں گا نا. عزت کرنے والا اس کو وہ عادی ہوتا ہے عزت کرنے کا, تکریم کرنے کا, تہذیب ہوتی ہے اس میں. آپ سیدھا سیدھا چلتے جائیں گے, سیدھا سیدھا نظام ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر راہ سے بھٹکتے جائیں گے, بھٹکتے دور 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 چلتے جائیں گے. تو بہرحال بحث بڑی لمبی ہو جاتی ہے, لیکن بار بار دہرانی ہم اس لیے پڑھ رہی ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بس ٹھیک ہے نماز روزہ تو لوگوں کو آتا ہے, قرآن شریف تو پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن بھائی جان قرآن شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے پڑھ لیا, آپ کی کتاب ہے, ہم کون روکنے والے ہوتے ہیں, آپ پڑھ لیں, بڑے پیار سے پڑھ لیں. لیکن آپ 1 2 3 ترجمے پڑھیں گے, کتنے پڑھیں گے, 10 20 50, آپ کہیں سے تو ریفرنس لیں گے نا کہ آپ عربی ہیں. ایون یو آر عرب, اگر آپ خود اہل زبان ہیں, اس کے باوجود آپ ریفرنسز لیں گے قرآن شریف سیکھنے کے, چاہے کسی مولوی کے, چاہے کسی عالم دین کے, چاہے جامعہ ازہر کے, کہیں سے لیں گے, کہیں سے لیں گے. ایسے نہیں پڑھتے آپ. تو آپ ریفرنسز کون سے لیتے ہیں, ایمانداری سے سوچئے گا کہ آپ کس کے, اپنی پسند کا تو نہیں ہے جس کے ریفرنس اٹھا رہے ہو, تمہاری پسند کا تو نہیں ہو گیا کہ تمہیں وہ اچھا لگ رہا ہے اس کا ریفرنس لے رہے ہو. اگر ایسا ہے تو بھائی آپ سیکھیں گے کیا ہے. میں مطلب ویسے قرآن شریف کی بات نہیں, میں ایک ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارا جنید جمشید تھا, بہترین سنگر تھا, بہترین نعت خوان تھا, بہترین آدمی دین بن گیا, بعد میں داڑھی شاڑھی رکھی, لیکن داڑھی اس نے بالکل پیور رکھی. کیسی, طارق جمیل اسٹائل. کیا طارق جمیل اسٹائل بالکل اتھینٹک اسلامک ہوئی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ آپ کو وہی پسند آیا, وہی کیا آپ. جنرل پھر مسلمان نہیں ہیں آپ, ایک مخصوص سیکٹر کے مسلمان ہیں اس وقت. چلو بہت اچھے, اور جنت میں فردوس میں جگہ ملے بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک اسکول آف تھاٹ کے مسلمان نہ بنیں. آپ بریلوی مسلمان نہ بنیں, آپ اہل سنت مسلمان نہ بنیں, آپ شیعہ مسلمان نہ بنیں, آپ اہل حدیث مسلمان نہ بنیں, آپ قادری مسلمان نہ بنیں, آپ صابری مسلمان نہ بنیں, آپ ایک عام مسلمان ہیں. آپ سب کو, بلکہ تو میرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے مخالف عقیدے کے لوگ ہیں نا ان کو زیادہ سنیں. وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ حوصلہ تو رکھے نا, میری بات بری سنیں نا, پتہ تو چلے کہ آپ تو تب کے جناب علی فارغ میں مار دے سکتے, لڑ جا سکتے,
کریں نا حوصلہ کریں. آپ کو اس کی بات کو اگر اتھینٹک ہے تو آپ فوراً کہیں ہاں آپ کی بات زیادہ ٹھیک تھی. نہ حوصلہ ہوتا ہے انسان, ہونا چاہیے. میرے اندر ہے, اللہ کو شکر ہے. میں نے کئی اپنے عقیدے چھوڑے اور مخالفوں کے عقیدے جو بالکل ہمارے عقیدے کے دوسرے لوگ کی بات مان لی. میں نے ابھی آپ کو مثال سنائی کہ جناب علی تبلیغی جماعت والے اس معاملے میں ٹھیک تھے, وہ یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جناب لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے, وہ صحیح کہہ رہے تھے. میں اس وقت وہ غلط تھا, بالکل میں کئی باتوں میں جاتا ہوں میں غلط تھا, اب بھی غلط ہوں گا اور آئندہ غلطیاں میری نکلتی جائیں گی. اور سدھارنا ہوتا نا بھائی جان غلطی کو. میں کون سا آسمان سے اتر کے آ گیا ہوں, میرے اندر غلطی نہیں. استری کیا ہوا پالش ہوا ملے گا آپ کو, یہ بندہ خدا پالش ہوا استری ہوا نہیں ملتا کہ جناب چوغا پہنا ہو اور تسبیح پھیر رہا ہو اور لمبی دستار لمبی داڑھی میں, تو آپ نے بنا لیا ہے نا. یہ بندہ خدا تو ایک نمبر جو ہوتا ہے وہ اس کا عام سا حلیہ ہوتا ہے, عام انسانوں میں بیٹھنے والا. امتیازی حلیے نہیں ہوتے اس کو, امتیازی رنگ روغن نہیں لگا کے بیٹھا ہوتا, عام سے رنگ میں ہوتا ہے. تو بہرحال غلطیاں ہو جاتی ہیں, آدمی سے سیکھنے کا عمل ہے. قرآن شریف میں ترویج کا عمل بار بار بیان ہے. صبح کے سبق میں بھی ایسے ہی تھا, آپ ضرور سنیے گا کہ پچھلی قوموں میں بہت کچھ ہوا ہے. کئی رشتے اب قرآن شریف میں جیسے حلال حرام 4 سپارہ جو آخری رکوع آ رہا ہے, وہ اس میں بڑی سورہ نساء میں بڑے گن گن کر بتا دیے گئے کہ دیکھو پچھلے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرتے تھے جن کی پہلے شادی تمہارے باپ سے ہو چکی. ان عورتوں کو بھی جب وہ بیوہ ہو گئی تو اولاد نے شادی کر لی. تو یہ بڑا کبھی بہت فحاشی کا کام تھا, بہت بیہودہ کام تھا. ہم اسے منع کر رہے ہیں. پہلے ہوتا رہا تو ہو چکا تو ہو چکا. 2 بہنیں اکٹھی مت کرنا کہ جو ہو چکا تو ہو چکا, آئندہ نہیں, منع کر رہے ہیں ہم تم. پھر گن کر کے خالائیں خالہ اور پھوپھیاں اور وہ سارے رشتے ڈیٹیل ہے بتا کہ پہلے کر چکے ہو تم ایسا. پہلے تم تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ رشتہ اس سے کیا ہے, تم رشتے کرتے تھے, شادیاں کر لیں. اب ہم تمہیں منع کر رہے ہیں, آ جاؤ پاکیزگی کی طرف, آ جاؤ طہارت کی طرف, آ جاؤ اصلاح کی طرف, سیدھے رستے کی طرف. اب اس کے نازل ہونے کے بعد تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. 2 بہنوں سے شادی اب کون کر سکتا ہے؟ اب کہہ جی پچھلے ہوتا رہا تو ہم کر سکتے ہیں, اسلام میں گنجائش ہے, ہو چکا تو ہو چکا. میں نے جلد بازی میں کر لی, 2 بہنیں میرے گھر ہیں, لیکن اب اسلام کہہ رہا ہے ہو چکا تو ہو چکا, تو دونوں بہنیں میں گھر میں رکھ سکتا ہوں. بالکل ایسا نہیں کر سکتے آپ. بالکل آپ کو تو وہ کیا ہی حرام ہے, آپ نے ہے ہی ہوا ہی حرام ہے, وہ آپ کو تو اسے چھوڑنا ہی نہیں. پہلی فرصت جو قرآن شریف کے خلاف حرام رشتے ہیں وہ تو ختم, وہ تو رشتہ بنا ہی نہیں نا. اب یہ کیس اسی طرح سے ہوا نا, ہم نے سنا کب شب لگی کسی کے ساتھ, تو انہوں نے کسی ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کر رکھا جس کے ساتھ نکاح بنتا ہی نہیں. اب وہ مطلب بچے بھی ہو گئے, اب بچے ہو گئے تو اب وہ پریشان کہ کروں کیا. اور ان کے گھر والوں نے پوچھا کیا کریں, کیسے چھوڑ دیں. میں کہا چھوڑیں تو تب جب پکڑی ہوگی. اور پکڑا کب ہے, وہ تو ہوا ہی نہیں تھا, جو طلاق تو دے گا نہیں نا, اسے کیا دے. وہ جب نکاح ہی نہیں ہوا وہ کیا کہیں, اس کو آپ چھوڑیں گے, اس کو طلاق دیں گے. بھائی طلاق تو تب دیں گے جب نکاح ہوا ہو, جب نکاح ہی نہیں ہوا, شرم منع ہی تھا, تو وہ تو سارا غلط ہو گیا, آپ فوراً چھوڑ دیں. قرآن شریف میں جیسے لکھا اور اس میں روایتوں میں بھی اس کا ذکر مل جاتا ہے کہ جب سود کی حرمت آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا دیکھو میں آج سے ابھی سے اپنا سود چھوڑ رہا ہوں, بالکل نہیں لوں گا, اپنا قرضہ میں اپنے چچا کو معاف کرتا ہوں, تم بھی کر دو فوراً, بالکل انٹرسٹ والا معاملہ ختم کر دو. میں مثال قائم کر رہا ہوں, آئندہ نہیں ہو سکتا. جو پیچھے کھا چکے جو کھا چکے, آئندہ کے لیے منع ہے. بڑا سیدھا سود, بالکل سیدھا, کوئی اس میں لڑائی کی بات نہیں ہے کہ کوئی جناب شیر خانی آپ کر لیں کہ جی میں چونکہ پہلے سے اب جیسے کوئی کہیں کہ جی ہمارے گھر میں جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جناب علی کسی کے گھر میں ایک ایسی خاتون موجود ہے جو نکاح میں لیا ہے جو پہلے اس کے باپ کی بیوی تھی, قبول اسلام کے بعد کیا اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا یا رکھے رکھی؟ نہیں چھوڑا, نہیں چھوڑا, وہ اس کے گھر میں رہی. تو یہ تو ہو گیا نا کہ جو پہلے سے ہوئی ہوئی ہیں شادیاں وہ تو چھوڑ دو نا, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات. وہ تو اعلان ہونے سے پہلے, احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات تھی, جب کتاب میں حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا, وہ اس وقت کی رشتہ داری تھی. اب رشتہ داری وہ ہوگی آج اب قیامت تک, جب قرآن شریف 1400 سال پہلے نازل ہو چکا. اس کے لیے بھائی لوگوں نے جواب تلاش کر رکھا ہے, قرآن شریف نازل ہو چکا تو جملہ ہی غلط ہے, یہ تو ہو رہا ہے, ہوتا رہتا ہے, ہر جمعے ہر اتوار کو, چلو ہر سال, چلو رمضان میں, چلو 27ویں شب, کبھی تو ہو تو رہا ہے نا. تو جواب تلاش کر لیتے کہ یہ تو ہو رہا ہے, نئے نئے احکامات اس میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں پتر تیرے ہستے خیر ہے, اللہ میاں منواب فرمایا ہے تیرے ہستے خیر ہے. تو ایسا نہیں ہے. عمران پرانی نہیں مثال مشہور, وہ ہمارے بھائی کزن بڑے اچھے
تو انہوں نے ایک مثال بھی ہے، اور ویسے لوگوں کی ہوتی بھی حجت بھی اسی طرح کی. کیا ہے جی قاری صاحب کے پاس ایک بندہ چلا گیا، قاری صاحب اگر ہوا خطا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ٹوٹ جاتا ہے. کہتا ہے بالکل تھوڑی نکلے تو. جی پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. کہتا ہے نہیں بالکل ہی تھوڑی نکلے تو. کہتا ہے بھائی جان ٹوٹ جائے. کہتا ہے نہیں بالکل ہی تھوڑی، بالکل ہی. کہتا ہے تیرا نہیں ٹوٹتا، جو رگ رج کے مار. تو یہی سننا چاہ رہا ہے، تو بآواز بلند مار، تیرا وضو نہیں ٹوٹتا بھائی، تیرا لوہے کا. تو سننا یہ چاہتے ہو تو آخری تنگ آ کے کہنے والا کیا کہے گا؟ حجت جو کر رہے ہو تو غلط بات ہے، واجن ہو تو جاتا ہے. اب ہمارا کام ہے قرآن شریف میں جیسے لکھا ہے کہ جی حضرت حود علیہ السلام کو ہم نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اپنی قوم کو آپ بتا دیں. کیا جی میں نے تو بتا دیا ہے، مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے عذاب آئے گا، دوسری قوم آئے گی. تو ہم آپ کو بھی بالکل بتا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. سیدھا راستہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، ہماری عام فہم کے مطابق قرآن شریف یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے. مان لیا ٹھیک ہے، نہیں مانا تو فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا. ہم کسی کے کفر اسلام کا بالکل کوئی وہ نہیں کریں گے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں، کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب میں بھی اس کا ٹھیکیدار بالکل بننا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کو کوئی سالس بناتا ہے تو مجبوراً سوال جواب میں بات آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حدود اللہ ہے، بالکل سب سیدھی حدود اللہ ہے، سیدھی حدود اللہ ہے. اگر اس کو کراس کرے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ کیوں جی؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ اگر بندہ کہے میں نے اللہ کی حد کو توڑ دیا اور میں ٹھیک راستے پہ ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اب وہ کہے مجھے اس پہ فتویٰ دو، اس پہ مجھے مشورہ دو، اس پہ قرآن کی آیت بتاؤ کہ میں نے توڑ دو دی ہے اللہ کی قائم کردہ سخت حد کو، مذاق بھی بنایا توڑا بھی، اب مجھے راستہ بتاؤ، میں یہ حد توڑنا ہی توڑے رکھنا چاہتا ہوں، حل بتاؤ. آپ اس کا حل بتائیں گے یا آپ کہیں گے بھائی جان یا تو آپ رجوع کریں، توبہ کریں، واپس آئیں دین کی طرف، ورنہ آپ خارج اسلام ہیں، آپ کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور ہیں. بحیثیت مسلم آپ کے اوپر حدود اللہ نافذ ہے، آپ نے اس گروہ میں جماعت میں رہنا ہے، آپ حدود اللہ کے خلاف سوچیں گے بھی، اس کے اندر رہیں گے. بات سمجھ؟ یا کچھ اور جملہ بنتا ہے اس کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ چلو خیر کر لیا تو کر لیا، کوئی بات نہیں، لگے رہو منا بھائی. اب منا بھائی نہیں لگا سکتا اس کو. قرآن شریف کے خلاف یہ بات نہیں ہے. حدود اللہ کے بارے میں آپ مشورہ جو آپ سے مانگا جائے گا، آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جان میری تحقیق یا علم کے عین مطابق حدود اللہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ وہ توڑتے ہیں تو یا تو آپ خارج از اسلام ہیں یا آپ بالکل اسلام سے خارج ہونے کے کنارے پر ہیں. اگر توبہ نہیں کرتے، مہلت پوری ہونے سے پہلے فرشتے جیسے پکڑنے والے آ جائیں گے، وہ ٹائم ہے آپ کے پاس. اس سے پہلے آپ توبہ نہیں کرتے، کوئی چانس نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں میں اسلام مسلمان ہوں. اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر آپ کچھ اور ہیں. اب دیکھیں ہندو ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں، میرے گھر میں یہاں اور خواتین بھی آتی، تو ہم نے تو انہیں کبھی نہیں کہا جی سپارہ پڑے اگر تلک کیوں لائے گی، بسنت پنچمی میں کیوں گئے تھے، ناگ پنچمی کیوں مناتے، ہم نے تو نہیں انہیں کہا بھائی، کبھی بھی نہیں کہا. بلکہ ہم تو پوچھتے ہیں ہولی دیوالی ٹھیک ہو گئی بھائی، خوب رنگ شنگ لگایا، بچے ناچ گانا کر لیا، تم نے کہاں جاتے؟ بچوں نے ہنس ہنس کے بتایا ہاں جی ہم آ گئے تھے، اور ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہ ہے ہی ہندو ڈکلیئرڈ. اعتراض ہم کریں گے اگر کوئی مسلمان ایسا کرے، تلک لگایا ہوا ہو اور وہ کہے میں بسنت پنچمی میں گیا تھا، ہولی میں ناچ کر آیا ہوں، دیوی پوجا کر کے آیا ہوں، ہم اس کو پکڑیں گے کہ بھائی دیوی پوجا کس نے کہا آپ کو کر لو. یہ چلو آپ فیسٹیول میں ایک چل رہا ہے، ایک فیسٹیول ہو رہا ہے، ایک میلہ لگا ہوا ہے، آپ وہاں شاپنگ کرنے چلے گئے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کسی مندر میں آ کے پوجا کریں گے اور آپ کہیں جی میں 5 وقت کی نمازی مسلمان ہوں، تو آپ سے پوچھا ہی جائے گا نا کہ بھائی یہ کون سی آیت لے لیے قرآن شریف کی، یا تو آپ ادھر پورے چلے جائیں یا آپ پورے ادھر آ جائیں. اعتراض اسی سے بنے گا. ہندو سے آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک کے بجائے 36 لاکھ خداؤں کو مانتا رہے بھائی، وہ ہے ہی ہندو، اس کا کام ہے بھگوان بنانا ہر چیز کو، لکڑ کو، پتھر کو، ہوا کو، پانی کو، آگ کو، مٹی کو، اور جس کو چاہے بنائے. مسلمان کا کام ہے وہ توڑنا، وہ تو کسی کو بھی نہیں، ایک کو بھی نہیں رکھے گا، وہ تو ایک چوڑی بھی نہیں پہنے گا نا. پرانی بات یاد آئے گی آپ کو، وہ تو ایک چوڑی بھی نہیں پہنے گا کہ چھن چھن کی آواز آ جاتی، وہ ایک بھی توڑ دے گا کہ جب تک ایک بھی چوڑی باقی ہے امکان ہے کہ یہ چھن چھن کی آواز کرے گی، تو پہلی آخری بھی توڑ دے گا. تو سوال آپ کریں گے اگر کوئی آدمی کہے جی میں مسلمان ہوں لیکن میں تثلیث کا قائل بھی ہوں،
ان دا نیم آف دی فادر اینڈ دی سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ بھی کرتا ہوں. تو آپ اس کو پکڑیں گے کہ یہ کون سے نیا کام کر رہا ہے بھائی؟ قرآن شریف تو سخت اس کو منع کرتا ہے. کیا یہ حدود اللہ نہیں ہے؟ کیا یہ حدود اللہ ہے؟ آپ کہیں کہ جی تثلیث کو مانوں گا لیکن مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر آپ تثلیث کو مان رہے ہیں آپ نے سیدھا ہی اسلام کے ساتھ کانٹروڈکٹ کر لیا، آپ اسلام پہ نہیں. یہ کہتا ہے کہ جی اللہ ایک ہی ہے، واحد الواحد قاہر القہار، ایک ہی بات، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا. بالکل واضح اعلان ہے. پسند آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. عیسائیوں کے مجمع میں بھی آپ یہی کہیں گے، چاہے آپ کی گردن اڑا دیں، آپ کہیں گے میرا عقیدہ ہی نہیں مانتا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دل و جان سے اپنا پیغمبر نبی رسول مانتا ہوں، بالکل مانتا. حضرت مریم کو بڑی تکریم کے ساتھ بات کرتا. لیکن اگر کہو یہ حضور یہ اللہ تعالیٰ کی بیگم، بالکل نہیں مانتا. یہ اللہ کا بیٹا ہے، نہیں مانتا. اور خستے سے کہو گے نا، یا کہو گے اچھا میں سوچوں گا اس بارے میں، اچھا میں سوچ کے بتاتا. ڈبل مائنڈنگ. لیکن کیا کچھ بھی نہیں کریں گے. کوئی کہے کہ جناب علی میں ہوں تو مسلمان پیتا شراب ہوں، تو آپ کہیں گے بھائی جان یہ کہاں سے لگے؟ کہے گا شراب حرام نہیں. تو رجس من عمل شیطان ہے. شراب جاتی ہے کہ تمہیں بہکا دے بھٹکا دے اللہ کے راستے سے، تمہیں آپس میں لڑا دے. یہ پروموٹ کی کرنے والا شراب کو، یا اس لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں پی سکتے، منع ہی ہوگی، حدود اللہ میں آ منع کر دیا کرنے والا. رجس من عمل شیطان اگر کہہ رہا ہے کرنے والا کہنے والا، خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آپ کہیں گے جی اس کی اجازت ہوئی شراب پی سکتے، اور کیسے؟ اس سے تو سوال بنے گا نا. تو اس کے باوجود آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے، آپ صحیح راستے پہ نہیں ہے، غلط ہے، قرآن شریف کے خلاف ہے. لیکن لٹ لے کے آپ اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو اس کے راستے پہ کہ بھائی ہدایت پاتا ہے تو پا لیں، ورنہ آپ کا کام ہدایت دینا تو اللہ نے رکھا نہیں. فیصلہ کرے گا کرنے والا بیٹھا اوپر، بڑی طاقت والا، بہت زبردست بیٹھا ہے، کر لیتا ہے فیصلہ. لیکن آپ اصولی طور پہ جو پابندیاں پھر لگ جاتی ہیں، ایک آدمی خارج اسلام اگر حرکت کرتا ہے حدود اللہ کے خلاف، دیکھو گناہ تو ہے، گناہ کر لیا، چوری ہو گئی، بدکاری ہے، یہ وہ لوگ کر دیتے ہیں، شراب بھی پی گئی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی، قرآن شریف میں جیسے آج ہی کے سبق میں سورہ نساء میں کہ اگر کوئی خاتون یا مرد حضرات توبہ اپنا بدکاری کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو ان کو سخت اذیت دو. کوڑے مارنے کا جیسے ذکر ہے، ان کو 70 کوڑے 80 کوڑے مارو، 100 کوڑے مارو. لیکن اگر وہ اصلاح کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو پھر اس کا پیچھا کرنے کے لیے اسے چھوڑ دو، پھر چھوڑ دو، پھر اس کے اوپر تانے نہ بناؤ کہ جی اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ. توبہ اصلاح کرنا. لیکن ایک آدمی کا جی میں نے کرنی ہی کرپشن ہے، ایسی جیسی بگاڑ لو جو بگاڑنا، تو آپ اس پاور پہ بھی نہ ہو کہ جناب علی سرزنش ہو حکومت وقت کو آپ کمپلینٹ کر دیں گے کہ جناب علی یہ معاملے کو چیک کیا جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بندوقیں تھوڑی چلا لیں گے. لیکن اصولی طور پہ آپ اس مذکورہ ہستی سے، شخصیت سے کنارہ کر لیں گے، محتاط ہو جائیں گے کہ بھائی یہ اس حد سے نکل چکا ہے جو حد قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے، یہ اس حد سے علیحدہ ہو گیا. بنیادی طور پہ آپ اس سے کنارہ کر لیں، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ پھر ساتھ دینے والوں میں شمار ہو جائیں، ساتھیوں میں شمار ہو جائیں. جیسے قرآن شریف میں نہیں ذکر اس کا کہ اگر یہ لوگ قرآن شریف سنتے ہیں، قرآن شریف کی آیت سن رہے ہیں اور قرآن شریف کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا، ہماری کتاب کا، پھر تم ان کے پاس بھی مت بیٹھنا جب تک کہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں. تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھنا. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم ان کے ساتھ ہی بن جاؤ گے. فائدہ اس کا یہ ہے. قرآن شریف میں اس طرح نہیں لکھا. لیکن کیا ہوگا، کیوں منع کیا جائے کہ وہ جب کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، قرآن شریف کی مذاق تذیق چھوڑ دیں، تو پھر مجھ سے بات کرو جو کرنی ہے. لیکن اگر وہ قرآن شریف کی آیت پہ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ٹھٹھا ہنسی ہو رہی تو تم ان کے ساتھ بھی مت بیٹھنا. ہاں میں ہاں ملانی پڑ جائے گی. پھر تم پہ وہی فارمولہ لاگو ہو جائے گا جو نافرمانوں پہ ہوتا ہے. ساتھ دینے سے بھی منع کر دیتا ہے کرنے والا جب آپ حدود اللہ کی بات ہے. اب قرآن شریف کی آیات جب نازل ہو گئی تو حدود اللہ نازل ہو گئی نا. مسلمان اگر آدمی ہے تو وہ تو بالکل نہیں کمپرومائز کرے گا نا قرآن شریف کی کسی آیت کو. اگر اس میں لکھا جائے کہ جی اللہ 4 ہے، آپ کہیں گے یہ تو ہے، ہو ہی نہیں سکتا، قرآن شریف تو ہے ہی نہیں، تو کچھ اور ہے بھائی. پھر تو آپ پوچھیں گے نا، پھر تو سوال پیدا ہوگا. اس میں تو لکھا ہوگا اکیلا ہے، بالکل واحد، نہ اس کا باپ نہ بیٹا، بالکل اس کی صفات بالکل شان ہے، اس کی زبردست، وہ قائم دائم ہے، ازل سے ابد تک قائم ہے، وہ اس کی کوئی شان بیان ہوئی ہے. نہ اس کو نیند آتی نہ اونگ آتی. آپ بالکل اتھینٹک ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہ قرآن شریف کے مطابق ہے.
اگر کوئی اس کے خلاف بات کرے گا تو آپ اپنے راستے کو بدلیں گے کہ جی ان کا راستہ بھائی کچھ اور ہے، ہمارا راستہ کچھ اور ہے۔ اب قرآن شریف اس کے بارے میں، ایون رشتہ داریوں کے بارے میں بہت محتاط رویے کے اختیار ہے، محتاط رویے۔ یعنی جب آپ سورہ ممتحنہ پڑھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جی ان ایسی عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان مومن عورتیں ہیں لیکن شوہر ان کے دین اسلام پر نہیں، قرآن شریف کے خلاف بات کرتے ہیں، شرع کے خلاف مشرک ہیں، بتوں کی پوجا اللہ کے علاوہ کچھ کریں، تو ان کے رشتے قرآن شریف فرماتا ہے کہ ان مردوں سے ختم ہو چکے ہیں۔ اب تم انہیں لوٹا کر واپس ان مردوں کے پاس نہیں بھیجو گے، لکھا ہوا ہے نا کہ اب تم ان کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، یہ وہ عورتیں ہیں جو تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ حلال عورتوں سے مطابق سورہ نساء میں جس کا آپ بالکل ان کو اختیار کر سکتے ہیں، ان کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے والمحصنات من النساء اللاتي، جہاں سے شروع پوری تفصیل ہے اس کہ آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اب یہ سورہ نساء میں بھی سورہ ممتحنہ میں بھی دونوں میں بھی کہ ان عورتوں کو ایگزامن کر لیا جائے جو چھوڑ کر آ رہی ہیں اپنے فیملیز کو پیچھے کہ وہ مشرک گھر والے تھے، جی میں مسلمان ہو گئی واپس، تو ان کو تھوڑا سا ان کا اسیسمنٹ کر لینا، یہ عورت کون ہے، کہاں سے آئی ہے، جاسوس تو نہیں ہے دشمن کی، لیکن اب ان کو اصولی طور پہ آپ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ آپ کہیں نہیں وہ مشرک تیرا شوہر یا تیرا باپ ہے، بس اس کے پاس جا مڑ کر، باپ تو باپ ہوتا ہے، اب ایسا نہیں، وہ رہیں گی پھر آپ کے پاس، آپ ہی ان کو رکھیں گے اور ان کی پھر پروٹیکشن بھی آپ کے ذمہ لگ چکی ہے۔ بالکل آپ ان کو واپس لوٹائیں گے تو کیا کریں گے ان عورتوں کے ساتھ، کیا ہوگا ان عورتوں کے ساتھ، گردن مار دیں گے ان کی۔ پتہ چلے یہ عورت مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ سے مل کر آئی ہے، صحابہ کرام کے پاس سے مکہ مدینہ چلی گئی تھی اور واپس چلی جائے کسی مشرک قبیلے میں، تو وہ اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو مار دیں گے نا اس کو، جان سے جائے گی، تو یہاں ہی رکھی جائے گی، حفاظت آپ کے ذمہ۔ اگر کوئی اس کے پیچھے آتا بھی ہے تو آپ بیچ میں کھڑے ہوں گے کہ ہاں جی ہمارے سامنے بات کریں، کیا بات کرنی ہے آپ، لین دین کا معاملہ ہے، لو پیسے، لین دین دفعہ دفعہ، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے جی یہ تو میرے پیسے لے کے بھاگی، میں تو جناب علی میں نے اس کو پیسے دے رکھے تھے، اس کو میری بیوی میں نکاح میں رہی ہے، میری شادی ہوئی تھی اس سے، آپ کہیں لو اپنا پیسہ، لو اپنا مال واپس، لین دین کر کے فارغ کرو۔ عورت حوالے نہیں کر سکتے پھر ویسے مسلمان اس مشرک کے حوالے نہیں ہوگی، تو وہ رشتہ ختم کر دیا قرآن شریف کہ مشرک مردوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اصول کچھ ضابطے ہیں کہ آپ جب کچھ حدود اللہ کی بات سنیں تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، آپ محاذ آرائی نہیں کریں گے لیکن اپنا راستہ تو محفوظ کریں گے۔ اب آپ سے جو پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے یہ راستہ محفوظ کرنا ہی ہے، قرآن شریف کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، یا تو آپ قرآن کے خلاف بات کریں گے یا قرآن کے حق میں بات کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آدھی قرآن کے خلاف بات کروں اور آدھی قرآن کے حق میں، یہ کوئی اصول نہیں، یا تو آپ اس سائڈ کے ہیں یا اس سائڈ کے، دونوں میں سے ایک راستہ آپ کو چننا ہے۔ آپ کو امریکہ جانا ہے، آپ کو افریقہ جانا ہے، آپ کو عرب جانا ہے، آپ کو صرف پاسپورٹ کافی نہیں ہے، آپ کو ویزا لینا ہے، ویزے کے اوپر آپ کو کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اس اسٹیٹ میں داخل ہو رہے ہو، پابندیاں ہیں، پابندی پوری نہیں کرو گے ڈیپورٹ کریں گے، ود ان نو ٹائم پکڑے جاؤ گے، امپریزمنٹ ہے، پکڑ کے باہر کریں گے، بلیک لسٹ کریں گے، تھپا لگائیں گے، دوبارہ واپس نہیں آ سکتے، ڈیپورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ایک کمیونٹی میں آپ جب چلتے ہیں، مسلمان کمیونٹی میں، مسلم، آپ کو کچھ سیکریفائسز کرنے ہیں بھاجن، یہ پیس آف کیک نہیں ہے، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے جو آپ کہیں کھا رہے جاتے، یہ بھاجن پابندیوں کا ہی دین ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اس میں کچھ سختیاں ہیں، کچھ چیزیں سختی سے منع کر دی گئی ہیں، حرام چیزیں سختی سے منع کر دی گئی، تم نہیں کر سکتے، کچھ رشتے منع کیے گئے ہیں، کچھ رشتے پروموٹ کر دیے گئے ہیں، کچھ کام پروموٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، تمہیں یتامہ مساکین و اپنی سبیل عزیز رشتہ دار ان کا خیال ہی کرنا ہے، والدین کے حقوق بیان ہو گئے، ان کے خلاف نہیں جا سکتے، بیویوں کے معاملے بالکل ہی سختی کے ساتھ اور شوہروں کے معاملے سختی کے ساتھ بیان ہو کہ تم یہ ان کے خلاف نہیں جا سکتے، فیملی سسٹم تمہارا بتا دیا گیا، اولاد کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں بڑے سخت قوانین آ چکے ہیں، ترکے کا معاملہ بتایا جا چکا ہے، قتل کا معاملہ بتایا جا چکا ہے جی، چوری کا معاملہ بتایا جا چکا ہے، وہ آپ کے ان ضابطوں سے کوئی اختلاف اگر بنتا ہے تو آپ ابھی پورے داخل نہیں ہوئے، پورے داخل، یا تو آپ توبہ کر لیں یا پھر آہستہ آہستہ آپ سارا چھوڑیں گے، آج ایک چھوڑا ہے کل دو چھوڑیں گے، 10 چھوڑیں گے، سارے چھوڑیں گے، پھر آپ کہیں گے میرے مطابق ایک پروگرام چلا دیں گے ٹی وی کو، میرے مطابق، اور کہیں گے میرے مطابق یہ آج کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو، چھوڑتے جائیں گے سارا۔
تو سارا نہیں چھوڑ. آپ کو پورے کا پورا داخل ہونا ہے بھجن, پورا. ادخلوا فی السلم کافہ, ساری بات ماننی ہے, بلا چوب چراب ماننی ہے, چاہے تمہیں پسند ہے چاہے تمہیں ناپسند ہے, طوعاً اور کرہاً, جیسے چاہو, چاہتے نہ چاہتے ماننا تو ہے. تو بہرحال اصول مضبوط ہیں, قرآن شریف کے اصول ہیں, اور احادیث کی بھی بڑی عزت تکریم ہے. بڑے اتھینٹک لوگوں نے احادیث کو اکٹھا کیا ہے, بڑے پیارے لوگ تھے, بڑے ان کے بڑا انعام ہے, بڑی مہربانی ہے عام انسانوں پہ کہ عام فہم زبان میں ان کی زبانوں میں بہت ساری باتیں روایتیں لکھتے گئی. اب آپ کے نصیب میں ہے کہ آپ دیکھ میں ہاتھ مارتے ہیں تو آپ کو میٹھے چول آتے ہیں کہ پھکے آتے ہیں, پتہ چلے ہری مرچوں کا پورا ٹولہ آپ کے پاس آ گیا. تو ہو سکتا ہے کسی کی پلیٹ پوری بوٹیوں سے بھر جائے بھائی, یہ ہو سکتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, جس نیت سے آپ جائیں گے وہی نیت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ قدرت کے قوانین ہیں. آپ فرما بتا رہے, کوئی امکان نہیں ایماندار کو بھٹکانے کا. آپ ایماندار رہنا چاہتے ہیں نا, فرما بردار, اللہ کے رسول کے, آپ کو نہیں کوئی بہکا سکتا. شیطان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہاں. قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے. آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ پھر آپ بالکل بولڈلی آ جائے سامنے کہ حدیثوں میں کچھ ضعیف حدیثیں یا غیر مستند روایتیں ہوں گی تو ہوگی, میرا کیا جاتا ہے اس سے, میرا کیا بگڑ جائے گا, میں تو پڑھوں گا اس کتاب کو, کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سچی باتیں بھی تو لکھی ہیں. بے حساب تو سچ لکھا ہے بھائی, بہت سارا تو وہ ہے جس کے بعد دین نہیں پورا ہوتا, ورنہ آپ نماز چھوڑ دیں. وہ خبیث نے اسی طرح پوسٹ لگائی اس طرح کہ جی قرآن شریف میں تو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے, تو جو نماز پڑھتا ہے یا نماز کہتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب لوگوں نے کہا واہ ویل سیٹ. اب ویل سیٹ کرنے والے تو بہت نہیں. اب میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھی اور بس کیا کریں, وہ جاہلوں سے تو دور سے سلام ہے نا. جو اعتراض برائے اعتراض کر رہا ہو آپ اس سے بحث نہیں کرتے, ضرورت نہیں. وہ کر اس لیے رہا ہے کہ شور مچے, جھگڑا ہو, کوئی فساد ہو. فساد جو ہے نا, فتنہ, وہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے. آپ اپنا اصولی موقف رکھیں کہ بھائی ہمارے ایمان کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے. سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, لوگوں کے بات, یہ وہ, نماز روزہ, سارا کر کے دکھا دیا, بڑا اتھینٹک. ہمارے لیے وہ بڑا ضروری ہے. ورنہ میں کیسے جانوں گا, میں کیسے کہ یہ کیا, کس طرح نماز پڑھی جائے گی, کیسے عبادت ہوگی, زکوٰۃ کی مد کیا ہے, کیسے دی جائے گی. بے شمار باتیں بھائی, قرآن شریف میں بے شمار باتیں جس کے بارے میں چونکہ عرب نہیں ہوں اور میں اس کلچر کا حصہ نہیں, تو مجھے تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتا تھا وہاں. آپ کی زبان میں آپ کو سمجھایا جائے گا نا. وہ وہاں سے کوئی آدمی سیکھ کر آئے گا, گھومے گا پھرے گا, سیکریفائس کرے گا, وہ مسافرت, وہ آپ کی طرح صرف بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے دکان پہ نہیں بیٹھا. یہ جو اساتذہ کرام گئے ہیں جنہوں نے تدوین کی ہے, جلد بندیاں کی ہیں, احادیث اکٹھی کی ہیں, یہ بڑی خدمت ہے. دعائیں اکٹھی کی ہیں, ایک ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے کئی ہزار میلوں کا سفر طے کیا, کھوتے کے اوپر پیدل بھی, اور حدیث سنی ہے, اور پھر اس کو جناب تصدیق کی ہے کہ جناب علی یہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ سیدنا امام بخاری کے بارے میں ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ انہیں 1,00,000 حدیثیں یاد تھیں, 1,00,000, اور لکھی ہیں انہوں نے 7,400 کچھ, باقی ساری خود چھوڑ دی. تو بالکل ٹھیک ہے, اس لیے کہ وہ روایتیں ضعیف لگتی ہوں گی. محتاج رویہ یہی تھا کہ ان کو لکھا ہی نہ جائے, تحریر میں نہ جائے. تو ٹھیک ہو گیا, ایسے ہی ہوا. اب معاملہ کیا ہے کہ ان میں بھی 7,000 کچھ جو حدیثیں ہیں, آپ کو اس میں کچھ اور ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں, تو نہیں ہوں گی, مت مانے. وہ کچھ تو ٹھیک ہے نا, ٹھیک بھی تو ہے نا اس میں, جس کے بغیر تمہاری سانس نہیں آتی دوسری. تم انہیں کس طرح کی اصول پہ رد کرو گے بھائی؟ اپنی اپنی پسند کی مت اٹھاؤ نا, ادب کرو, لحاظ کرو, پھر تمہیں بات ہی سمجھ آ جائے, سمجھ ہی آ جائے. جتنی فہم آپ کو ضرورت ہے اتنا کر لو. میں آج بھی وہ صبح کچھ مہمان تھے نا, ان سے ایک بات پوچھ رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں آئے دن ہم سنتے ہیں آپ کیا محلے میں قرآن خوانی ہو رہی ہے, میلاد کی محفل ہو رہی ہے, فلانی چیز کا ختم, فلانے دودھ کا ختم ہو رہا ہے, آپ جا رہے, آپ جا رہے. آپ نے کبھی یہ سوچا آپ کس نیت سے جا رہے ہیں, کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بیٹی کی شادی کی دعا کروانے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نوکری میں کامیابی یا مقدمے میں کامیابی, یا کوئی جیل میں ہے جس کو نکلوانا چاہتے ہیں, یا کوئی بانڈ نکلوانے جا رہے ہیں؟ وہاں جی محفل ہوگی, وہاں اجتماعی دعا ہوگی, میرے اندر سے دعا بھی کروا دینا, میرے واسطے بھی دعا, بیماری کی شفا کے لیے دعا کروانے جا رہے ہیں.
کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تو آپ بالکل سیدھے راستے کے ہیں، آپ کا مدعا مقصد بالکل پکا ہے، اتھینٹک ٹارگیٹ ٹھیک ہو گیا ہے. لیکن آپ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، دھاڑ 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 دھاڑ، تو بھائی جان کچھ نہیں کر رہے. اس لیے کہ آپ جو قرآن خوانی کر رہے ہیں وہ قرآن سیکھ رہے تو آپ جا نہیں رہے، آپ کو پتہ تو ہے نہیں کیا پڑھا. ابھی اگلے دن بلکہ کسی بچی نے بھی کہا کہ جی وہ ہم نے قرآن خوانی قرآن شریف مانا ہوا ہے وہ، تو میں نے قرآن پڑھوانا ہے مدرسے بچے پڑھوانا. میں تو خدا کا نام لوں، اس سے بہتر تو مت پڑھوا. تیرے لیے قرآن پڑھنے والا ہے کون؟ تیرے لیے دعا کرنے والا، تیرا درد دل میں کس کے؟ مدرسے کے بچے میں تیرا درد ہے. وہ تمہاری منت پوری کر کے پیدا ہوا ہے، وہ تو پتہ نہیں کسی کی غلطی سے پیدا ہو گیا، چاہتے بھی نہیں ہوں گے تو ہو گیا. بہت سارے ہو گئے، جب بہت ہو گئے تو مدرسے میں ڈال دیے انہوں نے کہ ہم کھلا تو سکتے نہیں، مدرسے میں مفت کی روٹی کھائے گا. اس کو تم اپنی کتاب دے دیتے کہ میرے لیے قرآن پڑھو. کمال آدمی ہے، خود پڑھو بیٹھ کے. تم نے منت مانی ہے، تم کو پڑھو اللہ کی کتاب، اور اس کو جتنا سیکھ لو گے اتنا ایک حرف بھی کافی ہے، بجائے اس کے کہ پڑھو علم شریف سے برناست ہے. پڑھو بے شک 100 بار پڑھو، سیکھنے کے لیے پڑھو بھائی. لکھا کیا ہے؟ میں صبح سوال کر رہا تھا، پھر وہی بڑا کڑوا سوال ہے. ہر چیز کچی ہے نا ہماری. میں پوچھ رہا تھا اپنے پیارے چاہنے والوں سے، دوستوں احباب سے، کہ آپ اگر یہ ایمانداری سے کہیں کہ حضور سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کے رستے پہ چلتے ہیں، جو صابری کہلا رہے ہیں، آپ پھر کروا لیں گے قوالی؟ آپ کو کون کون سا کام چھوڑنا پڑے گا؟ ذرا گنتی تو کریں. پھر تو آپ کو سارا چھوڑنا پڑے گا، سارے کا سارا، بیوی بچہ گھر بار آبادی. جاؤ بے ویرانے میں کھڑے ہو جاؤ عشق الہی میں، بس صرف عبادت ہوگی، آرام ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، بس اس کی عبادت اس کی حضوری ہوگی. ورنہ پھر جو کر رہے ہو ڈرامہ کر رہے ہو، سیدھا منہ سے کہو ہاں ہم ڈرامے باز ہیں. وہ کون سی قوالیاں کرواتے تھے؟ وہ کون سی دبڑ 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 ہو رہی تھی؟ کس جگہ کب ہو رہی تھی؟ یہ صابریوں کو کہاں سے بخار چڑھا ہے؟ ابھی وہ ان کے پھر ساتھ سے رکی. میں نے کہا فکر نہ کرو، 7 تاریخ کو ہماری قوالی کی محفل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کورس نہیں کروا رہے ہیں، مخدوم صابر کا ہی کورس کروائیں گے اور خوب قوالیاں لائیں گے. ساں آ جانی چاہیے آپ کو. وہ ہم تو کروائیں، ہم تو بھائی کہہ کے کروا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو ڈرامہ ہے، میں نے تمہیں اصل بھی بتا دیا اور نقل بھی بتا دیا کہ جو نقل ہم مار رہے ہیں کسی اور کی. مخدوم صابر کا تو نام مت لینا کہ وہ کرتے تھے. کبھی بھول کر ایسی کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کہے کہ مخدوم صابر کے طریقے پہ چل رہا ہوں. ایسی تیسی تمہاری، وہ تو دور سے بھی ان کے طریقے پہ نہیں. وہاں تو کوئی صوفی بزرگ نہیں پہنچتا ان کے طریقے پہ. وہاں توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی اتنی سختی نہیں کر سکتے، ہم تو فیملی رکھیں گے، 2 3 4 5 شادیاں کریں گے، ہیں جی کاروبار کام سنبھالیں گے، خانقاہ بنائیں گے، پیر خانہ بنائیں گے، لوگوں کو فیض پہنچائیں گے. ان کا تو خانقاہی نظام ہی نہیں تھا، انہوں نے فیض کیا پہنچا؟ اور بھائی جان فیض کس لیے پہنچاتے ہیں آپ؟ کس لیے پہنچاتے ہیں لوگوں کو فیض؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو آپ سیدھا اللہ کو ہی راضی کریں، یا گھوم کے جانا ہے، یا ادھر سے راضی کرتا ہوا جاؤں گا. آپ نے پنڈی سے جانا ہے لاہور کے پشاور کے راستے جاؤ، چلا جا بھائی. افغانستان سے گھوم کے چلتے تو سیدھا لاہور چلا جا. اور تو جا کیوں رہا ہے؟ تو جا کیوں؟ لاہور میں اللہ علیحدہ بیٹھا، پنڈی میں علیحدہ بیٹھا نہ، اور ادھر بھی بیٹھا، تو یہی بیٹھ جائے، مت ہی ضائع مت کر. وہ نہیں پرانی وہ کہانی وہ پی کے میں نہیں بتا کہتا کہ وہ کون سا بھگوان ہے جو کہہ رہا ہے 2000 کلومیٹر جا کے یہی بات ہمیں دوبارہ بتاؤ. وہ تو کہے گا کہ اگر اصلی بھگوان ہے وہ کہے گا جا اپنی بیوی کی خدمت کر، اس کو چھوڑ کے اکیلا نہیں جانا. وہ کہے گا تبت حرم پہ چھوڑ، فلانے مندر میں جا کے گھنٹی مارو. وہ نہیں کہے گا، یہ تم فراڈی کہہ رہے. تو سمجھنے والا تو بھائی بات سمجھ لیتا ہے کہ آپ کو جانا کہاں ہے، کس بات کا سفر ہے، کسے ڈھونڈ رہے ہو. صوفیوں میں نا بگڑی ہوئی شکل میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی تلاش میں لگے ہوئے. بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے. تلاش اس کی ہوتی ہے جو گم ہوتا ہے، اور جو گم نہیں ہوا اسے کیا ڈھونڈ رہے ہیں. وہ حضرت غوث علی شاہ قلندر نماز کا ٹائم کر رہا ہے. اچھا غوث علی شاہ قلندر فرماتے ہیں میں گیا کسی محفل میں قوالی کی، وہ بڑے تیز تھے اور سید السادات تھے، لوگ جانتے تھے کہ بھائی ان کے خلاف تو کون بولے گا. تو انہوں نے وہ لوگوں کو ہاتھ دھوائی ہوئی تھی، ہاں یہ لوگ اچھل کود جیسے کچھ رو رہے ہیں. کسی کو پکڑ کے پوچھا کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کہتے چپ ہو گیا، کہتے پتہ نہیں کیوں رو رہا.
اچھا دوسرے کو پکڑ لیا، کیوں رو رہا ہے؟ کہتے ہیں سب رو رہے ہیں، ماحول ہی ایسا رو رہا ہے۔ اچھا تیسرے سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے اس میں وہ جدائی کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو مجھے اللہ کی جدائی یاد آ گئی ہے، وہ میں اس سے کبھی وہ تو دور ہے نہیں، وہ نانو آکر کوئی لہی میں ڈھبے بڑی، کہتا ہے وہ بھی چپ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں پھر صاحب محفل کے پاس جب نزدیک پہنچا انہوں نے کہا ادھر ہی بیٹھ جاؤ، وہ پیچھے سے بات کرو، محفل ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ بڑی محفل میں پوچھے گا مرید بھاگ جائے گی۔ تو بھائی سوال کرنے والا تو پکڑ لیتا ہے سیدھا سیدھا۔ ابھی بھی آج کوئی پوچھا تھا کہ جی وہ ہمارے وہ خاتون ہیں ان کو بڑے حال آ جاتے ہیں، آ جاتے ہوں گے بھائی، ہم تو بدحال ہوئے پڑے ہیں، کہیں کو حال آ جائے تو شکر کرو، ہیں ویسے تو بے حال اور بے ہوش رہو، ورنہ ہوش میں آ گئے لوگ کہیں گے بجلی کا بل دو، جیسے ہی کوئی واپڈا والا آئے گا ڈب دبا پیسے کوئی وہ نہیں ہوئے مقدمے میں، وہ اسی طرح پکڑا گیا جناب علی بندہ، اور اس نے کہا تو نے قتل کیا، تو وکیل نے اسے بتا دیا کہ جیسے ہی جج سوال پوچھے نا آپ نے پاگل ہو جائے گا، دم دما دو وہ مثلاً چکر پر وہ ایک دفعہ جج نے پوچھا ہاں بھائی تو نے قتل کیا، وہ ناچے، وہ کیس جیت گیا کہ یہ تو پاگل ہے بھائی، اس سے کیا پوچھنا۔ اب وہ چیمبر میں جا کے وکیل صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے کہا میری فیس، کہتا دم دما کہتے ہون بھی پاگل ہی آپ پتر، میں اتنا پاگل لگا تیرے، جج کو دھوکہ دے دیا، تو کیا چیز ہے۔ تو بات یہی ہے کہ آپ ہوش میں آنا کیوں چاہتے ہیں، آپ حال میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہ پبلسٹی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا شبیر صاحب ہمارے پیارے دوست تھے، اب پرانے آدمی تھے اس لیے وہ سارے وہ ڈرامے جانتے تھے، تو وہ ہمارے ایک اور دوست جن کو حال چڑھتا تھا کہتے تھے میں سرکار وہ سوچیا میں سوئی رکھنا پڑے گا، ان کے بہت درزی سے تو سوئی ہوتی تھی ان کے پاس، کہتے میں انہوں سوئی مارنی ہوں، وہ چیک کر لیتا جب صحیح حال ہو جاتا انہیں پتہ بھی نہیں لگنا، جو ہو جاتا انہیں ایسی کرنی ہے۔ یہ حال یہ ایک ڈرامہ ہے، قوالی ہو رہی تو آپ نے کچھ دو چار نے اڑ کے نا اچھلنا کودنا ہے کہ یہ وجد میں آ گیا، عجیب بکواس ہے یار، وہ ختم کرو یار، وہ پکڑے جاتے ہو تم 2 دن میں ویڈیو بن رہی ہوتی تمہاری، ہر آدمی کہتا ہے یہ دیکھو وجد میں تھا اور ابھی جیب میں پیسے بھی ٹھیک کر رہا ہے، تیرا 2 ٹکے کا وجد سال ہے۔ اب بات یہ کہ ان ڈراموں کی کیا ضرورت ہے، آپ صوفیہ بزرگ کا کلام پڑھیں اور سنیں، اور سننے کے لائق ہے، سننے کے لائق، سمجھے جانے کے لائق، محبت کیے جانے کے لائق ہے، اس کو فالو کیا جانا چاہیے کہ وہ عشق رسول میں کیسی خوبصورت بات کر رہے ہیں، حافظ کا کلام ہو ہے جی، یا بڑے جو حضرت مولانا روم کا کلام ہو، جامی کا کلام، وہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، سننے والا سن رہا ہو، کیا بات، حضرت سید میرا میٹھا کا کلام ہو ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ہی اعلیٰ، وہ تو آخر مچا دیتے ہیں نا، انت مچ جاتی ہے، ایسا جیسے دل کے اندر اتر جائے بات، اندر کے اندر کا چور کو ہاتھ ڈل جائے، وہ سنیں آپ، وہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی، کیا اگر آپ کو کوئی ٹھیک بات بتا رہا ہوں جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہو، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہتر خوبصورت بات کیا ہوگا۔ تو بہرحال اگر آپ کو کسی بندہ خدا کی کوئی بات سنائی جائے، اس کی عقیدت کا حال، آپ اس کو قدر سے سنیں، اور اس کلام پڑھنے والے کو بھی یہ کان ہو جائے کہ جی میں نے کوئی دمادم مسکل اندر الٹی سیدھی نہیں مارنی، چھلاک نہیں مارنی، وہ بھی ٹھیک بات پڑھے، تو آپ کی عقیدت میں محبت میں اضافہ ہو، آپ کچھ لے کے جائیں، اچھل کودا بس نوٹوں کی گڈیاں ہی پھینکنی ہے تو پھر پھینکے جاؤ، ہم بھی پھینکتے رہتے ہیں، یہ لے بھائی قوال اس لیے آیا ہے، یہ لے جب تو کچھ پڑھے گا تو ہوگا۔ ابھی جیسے وہ بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب قوال پارٹی، وہ پتلی خرچ خود ہی لکھ کے لایا ہوا تھا، وہ کچھ قوالیاں تو ایسے ہی خود ہی یا تو ادھر ہی بنا رہا تھا بیٹھ کے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، دوبارہ برداشت تو کرنی ہوتی ہے، سبحان اللہ سمجھ کچھ نہیں آئی، سبحان اللہ ماشاء اللہ سمجھ کچھ نہیں آئی، بڑے جنگلی ہو، سبحان اللہ، یہ لو عجیب بکواس۔ آپ کو کلام تو اٹھا دے گا خود جب صحیح بات کی جائے گی، پھر تو بیٹھنے والا بیٹھ کے دکھا دے، جب چوٹ پڑے گی صحیح دل پہ، صحیح کلام کسی صوفی صاحب کا بزرگ کا ہو، حضرت ولی کلندر کا کلام ہو، کون ہے جو بیٹھا رہ جائے، یا حضرت شیخ احمد سرندی کا یا وہ کا کلام، لال شہباز کلندر کا، کیا بات ہے، تو پتہ چلا نا بات ہوئی، تو آپ اس وقت بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ دوبارہ ابھی تو طوطے چڑیاں اڑانے والے بدماش بیٹھے فراڈی، دوبارہ
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے جی. بہت ساری باتیں اس طرح کرتے رہیں گے تو ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی.